So here's a reminder that you have only 3 months, then we say goodbye to 2024. So that's why this is the only video you want to watch if you want to become a professional video editor and learn something new this year. So in this video I will teach you how to make a 20-second video practically and covering everything like music, color, animation, 3D camera, layers in Premiere Pro and After Effects. एंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि वाला कोर्स पूरा हिंदी और उर्दू में और सारा कुछ मैंने मैग्निस मीडिया स्टाइल में सिखाया है. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज साहिल सिद्दीकी एंड आई एम फाउंडर ऑफ NGFX ऑनलाइन एजेंसी. सो आई हैव बीन वर्किंग फॉर द पास्ट मंथ फॉर दिस अमेजिंग कोर्स टू टीच यू एवरीथिंग फॉर फ्री विद स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट में जाके जरा फायर इमोजी भेज देना ताकि मुझे पता चल जाए वाली वीडियो फायर पे थी और फायर इमोजी आ चुका है. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ऑल राइट, आप लोग ने काफ़ी ज़्यादा क्लासेस देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज देखे होंगे. वो चैप्टर्स में होते हैं कि हाँ पहले हम ये इंट्रोडक्शन जानेंगे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये कुछ रॉ सा है ट्यूटोरियल जो मैं खुद फॉलो करता हूँ. जैसा लाइक मैं उठता हूँ, क्लाइंट का काम करता हूँ और ये म्यूज़िक फाइंड करता हूँ, AI इमेजेस जनरेट करता हूँ. बिल्कुल लाइक होता है ना रॉ, कि अपने दोस्तों को सिखा दिया, एक चीज़ आपने बिल्कुल जस्ट बता दी है, अब उनका काम है उनको फॉलो करना. सो लाइक ये उसी टाइप का कोर्स है. मैं बिल्कुल फ्रेंडली रहूँगा, जो मैं करता हूँ टू बी ऑनेस्ट मैं वो बताऊँगा. आप एट एंड एक चीज़ ऐसी सीख जाओगे जो आप आगे जाके सेल कर सकते हो, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में टू बी ऑनेस्ट राइट. ये मोशन ग्राफिक्स एनिमेशन टाइप वीडियोज़ वगैरह खिलाती हैं, जिसमें हम कुछ 3D कैमरा यूज़ कर सकते हैं, या हम ना भी करना चाहे तो हम उसको मोशन ग्राफिक्स वगैरह के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा अपनी वीडियो को इंगेजिंग बना सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाली वीडियो देखो जो मैंने एडिट की थी, और इसी वॉइस ओवर पे आज हम वर्क करेंगे इसी म्यूजिक वगैरह के साथ. Did you know that the device you're holding right now could be silently damaging your eyes? In an age where our phones have become extensions of ourselves, we often overlook the unseen impact they have on our health. Shockingly, prolonged exposure to phone screens can lead to severe and lasting damage to our vision, causing discomfort, fatigue, and even irreversible conditions. Imagine losing your sharp, clear vision because of the constant use of your smartphone. It's a frightening reality that many are facing today. What if we told you that the very light emitted from your screen could be slowly deteriorating your eyesight, disrupting your sleep, and leaving you with chronic eye problems? This video uncovers the startling truth about how phone screens harm our eyes and what you can do to protect yourself. Stay tuned, because the information you're about to learn might just save your vision. सो ऑल राइट, ये वीडियो आपने देखी है, आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी और काफ़ी ज़्यादा सवालात होंगे बेसिकली कि यार ये कैसे किया, वो कैसे किया, टेक्सटिंग इफेक्ट कैसे होती है. सो वीडियो में मैं आपको पहले ओवरव्यू देता हूँ. हम वीडियो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको मैंने म्यूट कर दिया. ठीक है, पहली चीज़ ये होती है कि हाँ टेक्सटिंग पे हमें काम करना पड़ता है. फिर हमें जो बंदे हैं इसको फोटोशॉप से हम कलराइज करेंगे कि हाँ यार रेड पे येलो अच्छा लग रहा है और मोबाइल को हम वैसा ही रहने देंगे. ठीक है, हमने पहले ये किया. फिर उसके बाद एक इंक ट्रांजिशन आती है, हमने उस पर वर्क किया है. फिर ये आप देख लें, डैमेजिंग योर आइज, टेक्स्ट इफेक्ट का कमाल है. फिर हमने एक फ़ोन लिया, उसके हमने ऊपर एक वॉलपेपर लगाया फ्रॉम फेरीपिक AI जो अच्छा लगे. वॉलपेपर का कोई लॉजिक नहीं है, बट इट्स लुकिंग लाइक गुड बेसिकली टू बी ऑनेस्ट राइट. जो चीज़ आपकी वीडियो को इंगेजिंग बना रही है, समझ लें वो आपके लिए ख़जाना है. क्योंकि अगर आपकी वीडियो पे लोग इंगेज होंगे, आपकी वीडियो की टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगी. मिसाल के तौर पे आपकी 10 मिनट की वीडियो है, 8 से 9 मिनट तक अगर कोई बंदा एवरेज वीडियो ड्यूरेशन आ रहा है तो इट्स माइट लाइक इनसेन, बेसिकली माइंड ब्लोइंग गेम चल रहा है. क्योंकि इसलिए चल रहा है क्योंकि आपकी जो वीडियो है उसका हुक या तो बहुत अच्छा है, आपने अपनी ऑडियंस को हुक रखा हुआ है, या फिर उसकी एडिटिंग वगैरह बड़ी अच्छी है, तो वो एक ही जगह आ जाता है सारी चीज़ें. अब एडिटिंग अच्छी ही होगी जब भी तो आपकी ऑडियंस इंगेज रहेगी, या तो आप कोई अच्छी बात करो, स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए. लेकिन आज 2024 के अंदर कोई भी अगर बंदा, इवन मैं किसी भी वीडियो के अंदर रुक रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, कुछ सुन रहा हूँ, उसको अच्छा सा वीडियो ड्यूरेशन दे रहा हूँ, तो उसकी वजह सिर्फ एडिटिंग होती है. ठीक है, तो इसीलिए हमें इंगेजिंग बनानी है. जैसे मैंने हाथ को ग्लो इफेक्ट डाल दिया, ये सारा कुछ. तो अब थोड़ा आगे आते हैं. ये हाथ के बाद हमारे पे इंक ट्रांजिशन आई है. ये एक फुटेज थी बेसिकली, इसका मैंने बैकग्राउंड मास्किंग करके बेसिकली मैंने इसके ऊपर टेक्सटिंग लिख दी थी. तो ये आफ्टर इफेक्ट के कुछ प्रीसेट होते हैं, और ये फिर बंदा था, हमने इसको रेड इफेक्ट दे दिया था यहाँ पर ब्रश टूल से, और यहाँ पर हमने वो टेक्सटिंग वगैरह डाल दी थी. उसके थोड़ा सा अगर हम आगे आएंगे, शॉकिंगली इसके पीछे सिंपल सी फुटेज है और हमने टेक्सटिंग वगैरह लिखी है और उसको शेक इफेक्ट दे दिया. जितने भी प्रीसेट मैं यूज़ करूँगा जो मेरे पास बने हुए हैं, मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ,
اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اس ویڈیو کی, اس کورس کی, آپ جا کے ایزلی بالکل فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو فرام گوگل ڈرائیو. تو ادھر ہمارے پاس ایک فوٹیج چل رہی ہے جو ٹریپ ہے, بیسکلی موبائل ٹریپ کہلاتا ہے, اور وہاں پہ لوگ بنے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ ہو سکتا نہیں کی ہو, وہ کہتے ہیں ہر ایڈیٹنگ میں ہر سیکنڈ کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے, لٹرلی ٹو بی آنیسٹ, رائٹ. تو یہ جو بندے چل رہے ہیں یہ دیکھیں آپ, تھوڑا ایلیجنٹ بنا ہوا ہے, کوئی بندہ پہلے آ رہا ہے کوئی بندہ بعد میں آ رہا ہے, تو ہم نے یہ 2 سے 3 لیئر اوپر رکھی ہیں, اوپسٹی کے ساتھ کھیلا ہوا ہے. اور پھر ہمارے پاس یہ بندہ ہے, ہم نے ماسکنگ اتنی صحیح سے نہیں کی لیکن بندہ ہے. اس کے بعد ہم نے آئیز کی بات ہو رہی ہے, تو فون اسکرین آپ کی ہیلتھ کو ڈیولپ کرتی ہے. وائس اوور میں کچھ ہو رہا ہوگا, بات تو میں نے یہاں پر آئیز کو مارک اپ کیا ہوا ہے, رائٹ. اچھا, پیچھے جو ریڈ انک افیکٹ ہے وہ چل رہا ہے, تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. اور یہ بندے کو ہم نے ماسک کر کے اس کے پیچھے ٹیکسٹنگ وغیرہ لکھی ہوئی ہے. اگر ہم میرے خیال میں 20 سیکنڈ بھی بناتے ہیں تو اٹس لائک اچھا کورس ہو جائے گا, بڑا کورس ہو جائے گا, لیکن ڈیٹیل میں ہو جائے گا. اوکے, سو لیٹس اسٹارٹ لرننگ. بیسکلی سب سے پہلا جو ٹاسک میرا ہوتا ہے وہ میں میوزک فائنڈ کرنے سے رکھتا ہوں, کہ ہاں میوزک فائنڈ کرنا از لائک ویری 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 امپورٹنٹ. اگر آپ کا میوزک کی سلیکشن ہی اچھی نہیں ہے سو بھائی بالکل بیکار سین ہے. میوزک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اگین بتا رہا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ اگر آپ ان فیوچر اسٹوری بلاگ بائی کرتے ہو تو میوزک کیسے میں چوز کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو آل رائٹ, کرنا کیا ہے, اسٹوری بلاگ کھولنے کے بعد یہاں پر آئے گا ویڈیو کا سیکشن, یہاں سے جانے کے بعد میں کلک کر دوں گا میوزک پہ. اچھا, میوزک پہ میرے پاس نام جو ہے وہ ایکسپلیننگ دا ڈیٹیلس ہے, تو میں اس کو سمپلی سرچ کر لوں گا جو میں نے یوز کیا ہوا. پرسنلی میں نے سرچ کیا تھا, ادروائز میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ میں کیسے سرچ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں یہ والا میوزک ڈاؤن لوڈ کر لوں گا, MP3 میں ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. سیکنڈلی سین ایسا ہے کہ میں لکھتا ہوں ڈاکومنٹری, ہپ ہاپ میوزک یا سنیمیٹک, ڈرامیٹک, سسپینس اور لائک سیریس میوزک بیسکلی. تو میرے پاس کافی زیادہ, لٹرلی کافی زیادہ میوزک, میں میوزک پلے نہیں کروں گا ان کیس اگر کاپی رائٹ وغیرہ کا ایشو آ جائے تو ہمارے لیے بڑا ایشو ہے. تو بٹ دیر از لائک ہنڈریڈس ایون تھاؤزینڈ آف میوزک آپ کو اسٹوڈیو کو مل جائیں گے, آپ اس کو سن سکتے ہو. آپ اگر اس میں سے 20 میوزک بھی سن رہے ہو, ٹو بی آنیسٹ, رائٹ. میرا تو پورا دن 70% جو میرا کام ہوتا ہے نا وہ ایڈیٹنگ میں نہیں ہوتا, میوزک فائنڈنگ میں ہوتا ہے. تو آپ کو میوزک فائنڈ کرنے میں ہی آپ کو زیادہ ٹائم لگانا چاہیے. میرا یہ میں آپ کو ریکمینڈ بھی یہ کروں گا. کافی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, میوزک از لائک ٹو لاؤڈ, وائس اوور آواز نہیں آ رہی ہے, میوزک ہی میوزک ہے, تو بھائی بھلے ایڈیٹنگ جتنی بھی اچھی ہو, وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ, ٹو بی آنیسٹ, رائٹ. سو آل رائٹ, اور یہ ہمارے پاس جو میوزک آیا ہے, میں یہ رہا ہمارا مٹیریل, اور میں اس پہ ہم اپنا میوزک ڈال دوں گا. یہ آلریڈی یہاں پر ہے, رائٹ, یہ رہا میوزک. سو آل رائٹ, میں نے فائل بنائی ہوئی ہے. سو سب سے پہلے میں اپنے یہاں پہ میوزک لے جاؤں گا اور اس کو میں ریپلیس کر دوں گا بیک گراؤنڈ میوزک کے نام سے. تو سب سے پہلا اسٹیپ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سافٹ ویئر کھولنے پڑتے ہیں, پریمیئر پرو, فوٹو شاپ, آفٹر افیکٹس, 3 سافٹ ویئر کھولنے پڑتے ہیں, کوئی ایک سے ہمارا کام نہیں ہے. آفٹر افیکٹ کا کسٹمائز آپ اس طریقے سے کر لیے گا کہ آپ کا جو افیکٹس اینڈ پری سیٹ کا بار ہے وہ ادھر آ رہا ہو, نہیں آ رہا ونڈو پہ جا کے آپ اس کو انیبل کر سکتے ہیں. دس از رائٹ. کنٹرول 5 میرے خیال میں آپ دبائیں گے تو یہ ہو جائے گا. اوکے, بند کر دوں گا لائک دس, اس کو بھی بند کر دوں گا, اس کو بھی بند کر دوں گا, ٹھیک ہے. آفٹر افیکٹس کو اتنا بھی کسٹمائز رکھیں گے. آل چیزیں, سب سے پہلی چیز آفٹر افیکٹ میں نیو کمپوزیشن بنانی ہے. کمپوزیشن ہم ویڈیو کو وائس اوور سنیں گے, جو ویڈیو کے وائس اوور میں ہوگا ہم وہی آپ کو وائس لائک اسی کا ہی ہم آفٹر افیکٹ کا کمپوزیشن بنائیں گے. اصل میں ہم ایک ایک اسٹیپ کر کے کمپوزیشن بناتے رہتے ہیں. جیسے کہ مجھے پہلے چاہیے, میں آپ کو دوبارہ آتا ہوں ڈرائیو پہ. جیسے کہ پہلے اسٹیپ ہے ڈیوائس یو آر ہولڈنگ رائٹ ناؤ, رائٹ, یہاں پہ لکھا ہوا ہے. بس یہاں تک ہمارا جو آفٹر افیکٹ ہے, ہم پہلے اس کی کمپوزیشن بنائیں گے, اس کو ایکسپورٹ کریں گے, پھر ہم اس کو پریمیئر پہ لائیں گے. کافی لوگ لنک کرواتے ہیں, لیکن جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کافی, میں سمجھتا ہوں 70 to 80% لوگ بگنرز ہوں گے, تو اسی لیے میں ان کو ریکمینڈ نہیں کروں گا آپ لنک کرواؤ. ان کا PC لیگ کرے گا اور وہ فرسٹریٹ ہو جائیں گے اور کام بھی چھوڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں کیا کروں گا, پہلے اپنے آفٹر افیکٹس پہ آؤں گا. یہ کمپوزیشن پینل میں نے کھول لیا, ابھی میں کوئی ڈیسائڈ نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے میں آ جاؤں گا پریمیئر پرو پہ. اب میں یہاں پہ بنا لوں گا اپنا سیکوینس. وہاں پہ کمپوزیشن ہوتی ہے, یہاں پہ سیکوینس ہوتا ہے. میں سیکوینس پہ کلک کر دوں گا اور یہاں پہ ہم سے پوچھے گا سیکوینس نیم. تو سیکوینس نیم بیسکلی آپ کے اوپر ہے, آپ کوئی سا بھی رکھنا چاہو آپ رکھ سکتے ہو. جیسے کہ میں یہاں پہ رکھ دوں گا میں کیا کروں گا, میں چلے جاؤں گا سیٹنگ پہ اور یہاں پہ میں سائز جو ہے وہ کلک کر دوں گا 90/20 پر 1080 کا رکھوں گا, لائک دس. اوکے, 16:9.
राइट, ये हमारा साइज़ होता है लॉन्ग फॉर्म का. यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म पे हम यही साइज़ रखते हैं. ऑडियो वगैरह जो है आप मेरी सेम सेटिंग फॉलो कर सकते हो. बाकी जितना मेरे से होगा मैं आपको जितना मटेरियल होगा प्रोवाइड करता रहूँगा, जितना मटेरियल होगा, चाहे वो स्क्रीन शॉट्स हो, वॉइस ओवर हो, बैकग्राउंड म्यूजिक्स हो, जितना होगा, जितना पॉसिबल होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. ओके, सो मैं क्लिक कर दूंगा ओके पे, और यहाँ पर हमारे पास सारी सेटिंग आ जाएगी. बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया. अब हमें लाना है वॉइस ओवर. बैकग्राउंड म्यूजिक बाय द वे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया अभी. सो यहाँ आ गया हमारे पास वॉइस ओवर. मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे इसको ले जाऊंगा. ओके, अब मैं वॉइस ओवर को सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मेरा जो मेन काम होता है, सबसे पहला होता है बैकग्राउंड म्यूजिक फाइंडिंग. दूसरा होता है जो क्लाइंट वॉइस ओवर देता है उसको एनहेंस करना, उसके 2 से 3 इक्वलाइजर्स लगाना, उस पर इफेक्ट्स लगाना और उसको एनहेंस करना. ओके, सो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इफेक्ट्स पे और यहाँ से क्लिक करूँगा मल्टी बैंड कंप्रेसर पे. राइट, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा अपने ऑडियो पे. एडिट पे क्लिक करके इसको कर दूंगा डिफ़ॉल्ट से ब्रॉडकास्ट पे क्लिक. असर पड़ जाता है, अगर आप सुनोगे बिफोर आफ्टर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है. ओके, एक और मैं प्रीसेट लगाता हूँ, वो होता है डी नॉइस का. डी नॉइस अगर आप टॉकिंग हेड वीडियोस वगैरह एडिट करते हो उसमें ज़्यादा, अगर वो आउटडोर शूट होती है होता है, एआई में इतना शूट नहीं होता है, तो मैं सिंपली इसको हैवी नॉइस रिडक्शन करके इसको एंड तक ले जाऊँगा. Did you know that the device you're holding right now could be silently damaging your... ओके, कुछ ज़्यादा हो गया तो मैं इसको लो लाइट पे रख दूंगा. Did you know that the device... ओके, इससे ये होता है कि अगर इन केस, अच्छा एआई में भी काफ़ी ज़्यादा नॉइस होती है. ओके, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें नॉइज़ आ रही होती है, इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप डी नॉइस का इफेक्ट लाजमी डालें. अगर कोई भी नॉइस होगी तो वो बिल्कुल माइनस हो जाएगी. मुझे इतनी ज़्यादा नॉइज़ नहीं थी तो मैंने लाइट नॉइस रिडक्शन किया. अब हैवी करके इसको एंड तक भी ले जा सकते हो. हमारा ये काम यहाँ पर डन हो गया. एक और है, आप वो भी डाल सकते हो, पैरामेट्रिक इक्वलाइजर. राइट, एडिट पे जाएंगे और इसको मैं कर देता हूँ लाउडनेस मैक्सिमाइजर. Did you know that the device you're... इससे ये होता है कि वीडियो में आपकी जो वॉइस ओवर है उसमें जान आ जाती है बहुत ज़्यादा इंगेज, क्योंकि वॉइस ओवर मीन्स अ लॉट. ओके, मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इसको ऑडियो गेन करूँगा, +2 कर दूंगा. holding right now could... ऑलराइट, अच्छा अब हमारा जो सेकंड टास्क होगा वो होगा कि हमें जो बैकग्राउंड पे जैसे कि हमारी स्पेसेस हैं ऑडियो में, हमें वो रिमूव करने होंगे. ठीक है, आपका क्लाइंट जैसा आपको बोले आप वो कर सकते हो, लेकिन मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हमें वॉइस ओवर इतना बड़ा भी नहीं चाहिए बेसिकली कि पूरा कवर ही ना हो सके. अच्छा, ऑडियो हमारे पास 56 सेकंड की है. अब देखते हैं हमारा कहाँ तक एडिट होता है, कितना टाइम लगने वाला है. लेट्स सी, लाइक स्टार्ट करते हैं इसको. ओके, Did you know that the device you're holding right now... ओके, इसमें बात हो रही है डिड यू नो द डिवाइस यू आर होल्डिंग राइट नाउ. बेसिकली मैं इसका एक काम करता हूँ, टेक्स्ट पे जाकर ट्रांसक्रिप्ट भी निकलवा लेता हूँ. इन केस अगर आपको कोई स्पेलिंग समझ नहीं आ रही, आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, तो ट्रांसक्रिप्ट विल हेल्प यू अ लॉट बेसिकली. ओके, मैं सुन लेता हूँ. Did you know that the device you're holding right now... ओके, डिवाइस यू आर होल्डिंग राइट नाउ की बात हो रही है, तो मैं चले जाऊँगा केरिया. एआई है, रियल टाइम आपको इमेजेस जनरेट करके देता है. तो ओके, इसको मैं यहाँ से दोनों को डिलीट कर दूंगा. ओके, लाइक इनसेन बेसिकली. ओके, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको क्लिक कर दूंगा क्विक इनहांस पे और ये हमारे पास एआई इमेज जो है वो जनरेट होके आ जाएगी. सो इसने क्या किया कि हमारी जो इमेज थी उसको इन्हांस कर दिया है और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में हमारी इमेज को कर दिया है. तो इसीलिए आपको इन्हेंस करना है यहाँ से जाके. और ओके, अब आपके ऊपर है, आप कोई सा भी साइज़ चूज़ करना चाह रहे हो. जैसे कि मैं ये वाला साइज़ है, हर साइज़ पे अच्छी इमेज नहीं आती है, प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ेगा. ये वाला साइज़ है या फिर ये वाला साइज़ है, इस पर हमारी इमेज अच्छी आई है. हम इसको मास्किंग कर देंगे, जैसा हमें चाहिए मास्किंग कर देंगे. मैं दोबारा कोई एनहेंस कर देता हूँ, हमारा कैंसिल हो गया था. तो अब क्या करना है, हमारे पास जब एनहेंस हो जाएगी हमें एडोबी की एक वेबसाइट है, वहाँ से जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है. देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ पीपल जो फोटोशॉप पे टाइम ज़ाया करते हैं बैकग्राउंड रिमूव करके. भाई 10 दिन बैठा है, एआई आपकी हेल्प करने के लिए आया है, जितना यूज़ करोगे इतना आगे जाओगे. तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा एडोब एक्सप्रेस फीचर इमेज रिमूव बैकग्राउंड. ओके, और ये यहाँ पर आपकी जो इमेज है उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, तो आपकी इमेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. ओके, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा और इतनी देर में मैं यहाँ पर आऊँगा थोड़े बैकग्राउंड डाउनलोड करने हैं जो मुझे बैकग्राउंड लगाने हैं. ठीक है, रिसर्च का काफ़ी ज़्यादा काम होता है. रेड पार्टिकल बैकग्राउंड कितनी दफ़ा लिटरली मैं सर्च करता हूँ, नहीं मिलते हैं, कभी कभार मिल भी जाते हैं, जिस पे हमारी जो हमें अच्छा लगेगा, जिस पे हम दिखा सकते हैं कि यार फ़ोन हमारी आंखों को डैमेज कर रहा है. राइट,
یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا مل جاتا ہے, کبھی کبھار نہیں ہوتا. تو مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا اتنا کہ میں اس کو یوز کر سکوں. تو میں سمپلی وہی والا بیک گراؤنڈ بھی لے سکتا ہوں. میں فولڈر میں جاؤں گا, یہ رہا والا الیکٹرک ریڈ. آپ یہ والی ہیڈنگ بھی ڈال سکتے ہو پریمیئر پہ. تو بس اس کو میں مٹیریل پہ لے آؤں گا. یہ ہمارے پاس بیک گراؤنڈ بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو اوور لیز ہیں میں آپ کو اوور لیز کا بتاتا ہوں کہ اوور لیز کیسے چوز کرتے ہیں. تو سمپلی میں بیک آؤں گا, جیسے کہ یہ پارٹیکل ہے ہمارے پاس, اچھی اوور لے ہے, یا میں یہ سرچ کر سکتا ہوں ریڈ پارٹیکل. اس کے بعد بھی کافی اچھی اوور لیز ہمیں مل جائیں گی. جو مجھے ایک سمجھ آ رہی تھی وہ کہاں گئی, اس ٹائپ کی کچھ ہے جو بالکل سلو موو میں ہے. تو ہم نے یہ والی بالکل ڈاؤن لوڈ کر لی ہے. اور یہ پارٹیکلز ہیں تو میں نے پارٹیکل آلریڈی اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کرے ہوئے ہیں. ویئر از دا شیڈ, ڈسٹ اوور لے, اوکے ہیئر اٹ از. اوکے اچھا, یہاں پر ہمارا بیک گراؤنڈ آ گیا, ڈسٹ اوور لے آ گئی. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں جو ہماری آڈیو ہے جس پہ ہمیں ورک کرنا ہے, جس پہ ہمیں اینیمیشن بنانی ہے, میں دوبارہ سنتا ہوں. Did you know that the device you're holding right now could be silently damaging your eyes? اوکے, یہاں تک ہمارا سین رہے گا جو آفٹر افیکٹ میں ہم کریٹ کریں گے. میں کیا کروں گا, میں اس کو سیکوینس یہاں پہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کروں گا اور میں اس کو کر دوں گا پارٹ 1 آڈیو. ٹھیک ہے, یہ ہمارے اتنے سے کی آڈیو میں ایکسپورٹ کر لوں گا اس کو اسی فولڈر میں جس فولڈر میں ہمیں اس کو آفٹر افیکٹ پہ لے کے جانا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, تو میں اس کا فارمیٹ جو ہے وہ رکھوں گا MP3. ویئر از MP3؟ اوکے سو میں کر دوں گا آڈیو پارٹ 1. سو میں اس کو ایکسپورٹ کر لوں گا. اب میں آؤں گا, پہلے میں دیکھ لوں گا ہماری ٹائم ڈیوریشن کیا ہے. میکس ہماری ٹائم ڈیوریشن 5 سیکنڈ ہے. تو میں ادھر آؤں گا ڈیوریشن پہ اور اس کو میں رکھ دوں گا 5. اوکے, اور ہمارا جو فریم ریٹ رہے گا 29.97 رہے گا. 1920 ہماری ود ہے, ہائٹ ہماری 1080 ہے. کمپوزیشن کا نام ہم وہی رکھ دیں گے, ڈیوائس یو آر ہولڈنگ. اوکے, میں اس کو کاپی کر لوں گا اور ہمارے پاس فائل آلریڈی سیو ہے. سو ہمارے پاس کچھ ایسا کمپوزیشن آ جائے گا جب آپ اس کو کمپوزیشن کو بنا لو گے. اب آپ کو یاد ہوگا ہم کچھ بیک گراؤنڈ لائے تھے اور ہم نے اپنی آڈیو بھی ایکسپورٹ کی تھی. سب سے پہلے بیک گراؤنڈ ڈسٹ اوور لے میں لے جاؤں گا اپنا آفٹر افیکٹس پہ. سوری, اوکے, یہاں سے میں نے بندہ بھی لیا تھا, بندے کا بھی ہمارا کام نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. اس کو ہم ایڈٹ کریں گے فوٹو شاپ میں. تو یہ جو ہمارا ایبسٹریکٹ اورنج بیک گراؤنڈ ہے اس کو میں لے جاؤں گا اپنے ہی فولڈر میں, مٹیریل والے, رائٹ, اور میں اس کو بھی ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دوں گا آفٹر افیکٹس میں. تو ایک ہمارے پاس بیک گراؤنڈ آ گیا, یہاں سے آپ تھمبنیل دیکھ سکتے ہو, اوپر سے آپ کو دکھ رہا ہوگا ریڈ. ایک ڈسٹ اوور لے آ گئی اور ایک ہمارے پاس ایبسٹریکٹ بیک گراؤنڈ آ گیا. اچھا, ڈسٹ اوور لے جو میں آپ کو دوں گا اس میں میوزک بھی ہے تو آپ اس کو سائلنٹ کر دینا, ڈزنٹ میٹر. تو ہمارے پاس یہ کمپوزیشن ہے ابھی. اب ہم آپ کو یاد ہوگا ہم کریکٹر لائے تھے. کریکٹر کے لیے فوٹو شاپ میں 1920x1080 کا ایک سائز بناتا ہوں میں, اس میں ہمارا سارا ایڈیٹنگ ہوتی ہے PNG امیجز کی. میں بیک گراؤنڈ والی کو ڈیلیٹ کر دوں گا, وداؤٹ بیک گراؤنڈ والی کو لے آؤں گا فوٹو شاپ میں. ٹھیک ہے, اچھا اب میں دوبارہ اپنی اس کو آڈیو کو سنوں گا. Did you know that the device you're holding right now could be silently damaging your... اوکے, سائلنٹلی ڈیمیجنگ یور آئیز کے لیے ہمیں کوئی ٹیکسنگ کرنی پڑے گی. جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے, ڈیڈ یو نو دا ڈیوائس یو آر ہولڈنگ رائٹ ناؤ, تو ہم نے ڈیوائس بھی ہولڈ کی ہوئی ہے, تو میرے خیال میں یہ گڈ ٹو گو ہے. اچھا, اب میں کیا کروں گا, امیج کو لانے کے بعد میں جاؤں گا ایڈجسٹمنٹ پہ اور چلے جاؤں گا گریڈین میپ پہ. ٹھیک ہے, اچھا اب ہمارے پاس جو وائٹ سائڈ ہے مے بی اس کو ہمیں فلپ بھی ہو سکتا ہے کرنا پڑ جائے. تو ایک طرف ہم اس کو ایسا کر دیں گے, آپ کلر کوڈ بھی کاپی کر سکتے ہو, اور ایک طرف میں اتنا ڈارک کر دوں گا لائک دس. اوکے, سو سمپلی اوکے اوکے اوکے, سو میں اس کو ریپلیس کر دوں گا. اوکے, تو میں نے کیا کیا ہے, جو ہمارا فرسٹ والا کلر ہے اس کو میں نے یہ رکھا ہے, جو سیکنڈ والا ہے اس کو میں نے یہ رکھا ہے. اوکے, سو اب جو ہمارا گریڈین میپ ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گا. بیک گراؤنڈ اگر آپ کے پاس ہوگا تو کچھ ایسا دکھے گا, تو آپ بیک گراؤنڈ کو ڈیلیٹ کر دینا یا آپ گرین میپ کو کلپ ماسک کر دینا, ڈزنٹ میٹر. اوکے, سو یہاں تک ہمارا کام ڈن ہو گیا ہے. اب میں آج سے اس کو اوور لے بھی کر سکتا ہوں, سافٹ لائٹ بھی کر سکتا ہوں, ہارڈ لائٹ بھی کر سکتا ہوں. اٹس یور چوائس ٹوٹلی. مے بی ان دونوں میں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے یار, اوور لے مے بی گڈ ہے. اچھا, اب اس کی جو اوپیسٹی ہے اس کو میں ڈیکریز کر دوں گا, لائک 73% کر دیا. ہیئر دی بیفور اینڈ ہیئر دی آفٹر ہے. اوکے, اب میں کیا کروں گا, نیو لیئر کھولوں گا اور ایک برش لوں گا بی دبا کے, اور برش کا جو سائز ہے اس کو میں کچھ ایسا کر لوں گا, ہارڈنیس 0 رہے گی, اور اس کو میں
वेट अ मिनट, इसको पहले मैं सीधा कर लूँगा और इसको मैं थोड़ा सा चिपटा बना दूंगा लाइक दिस. ओके, जो कलर है मैं ले लूँगा रेड ब्रश का और मैं ऐसे आऊँगा. ओके ओके, मैं इसको ओवरले रख सकता हूँ. ओवरले एक अच्छा लग रहा है मुझे. ओके, हुआ क्या, जो हमने एआई इमेज जनरेट की थी उसको हमने कुछ यूनिक बना दिया, क्योंकि इसके पीछे टेक्सचरिंग आएगी, इसके पीछे ग्लो आएगा. सो ऑलराइट, आप इसका जो ग्लो वगैरह है वो भी मैं आपको जो आफ्टर इफेक्ट यूज़ करूँगा वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो यार बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, सिर्फ आपको वैल्यू गेन करनी है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइल पे आना है जो हमारी इमेज है बेसिकली, और इसको एफएक्स पे जाके मैं ड्रॉप शेडो ऐड कर दूंगा. मैं चाहूँ तो प्रीमियर से भी ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ, मैं कर दूंगा. ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा करेक्टर रेडी हो चुका है. जो पहला करेक्टर है मैं इसको फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कर लूँगा. अब हमारे पास मटेरियल में एक और चीज़ आ गई है, ये रहा डैमेजिंग आइस. और अगर इनके समय कुछ एडिट भी करना पड़ता है हम वो भी कर देंगे. अच्छा, आपको याद होगा हमने एक ऑडियो भी एक्सपोर्ट की थी, तो वो ऑडियो भी मैं यहाँ पे ले आऊँगा और मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा ऑडियो को. डिड यू नो द डिवाइस यू आर होल्डिंग राइट नाउ. पहले मैं एक काम करूंगा, इसकी स्क्रिप्ट खोल लूंगा. डिड यू नो द डिवाइस यू आर होल्डिंग राइट नाउ. द डिवाइस यू आर होल्डिंग राइट नाउ, मैं टेक्सटिंग कर दूंगा इसकी. आफ्टर इफेक्ट्स में ही हूँ अभी मैं. ओके, पहले हम क्या करेंगे, अपना बैकग्राउंड ऐड करेंगे. ओके, लाइक दिस, ये जो हमारा बैकग्राउंड है. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डैमेजिंग, ओके, एब्स्ट्रैक्ट हम कुछ पार्टिकल्स आए थे हम वो ऐड कर देंगे. और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से जाकर स्क्रीन पे. और इसकी जो ऑपोसिटी है मैं टी दबाऊंगा और ऑपोसिटी को मैं इतना लाइक कर दूंगा. ओके, Did you know that the device मे बी गुड है, अदरवाइज आप इसको 25 रख देना. ओके, ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, डस्ट ओवरले ले जाऊँगा यहाँ पर लाइक दिस, और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा. बड़ा करने के लिए मैं इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म खोलूँगा और यहाँ से मैं इसको स्केल कर दूँगा लाइक दिस. एट द एंड मैं इसको स्क्रीन पे कन्वर्ट कर दूँगा. ओके, ये दोनों चीज़ें हो गई हमारी बिल्कुल. मतलब एक हमने बैकग्राउंड को कस्टमाइज़ कर लिया. अभी तक हमारे पास बैकग्राउंड ऑडियो आ गई है, बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड ऑडियो. ओके, और हमारे पास इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड आ गया है. उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट ओवरले डाली, डस्ट ओवरले में भी वो आ गई है, पार्टिकल आ गया है, और फिर हमारे पास डस्ट ओवरले भी आ गई है. ठीक है, पहली चीज़ आपको डस्ट ओवरले दिखेगी, हमारा एब्स्ट्रैक्ट पार्टिकल दिखेगा, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड दिखेगा रेड कलर का, एंड एट द एंड हमारे पास ऑडियो दिखेगी. बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह सब ईच एंड एवरीथिंग प्रीमियर का काम है, वो इसमें सिर्फ हम एनिमेशन करने आए. ठीक है, इसमें हम ऑडियो के साथ भी रेंडर ना भी करें तो खैर हो गई. तो एक तो ये सीन हो गया. डस्ट ओवरले के साथ हमारे पास म्यूजिक होता है, हम उसको यहाँ से टर्न ऑफ कर देंगे सिंपली. ओके, यहाँ तक ऑल इज क्लियर, आई होप. अब क्या करना है, जो बंदा हमने एडिट किया है उसको हम यहाँ पे ले आएंगे, मटेरियल पे जाएंगे, बंदा भी आ गया है. अब बारी है कि हम इसको टेक्सटिंग कैसे करें और इसको हम एनिमेट कैसे करें. तो करना क्या है, आपको यहाँ पर आके राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और कैमरा पे क्लिक कर देना है. 35mm का आपको कैमरा बनाना है. कैमरा नंबर 1 कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, क्योंकि हम हर चीज़ की अलग सीक्वेंस, अलग फाइल, अलग कंपोजिशन बनाएंगे, तो हमें रीनेम वगैरह करने की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कंपोजिशन में एक ही कैमरा होगा. तो लाइक इट्स डजंट मैटर कि आप रीनेम करो नहीं करो. अगर कस्टमाइज रखना चाह रहे हो अपनी चीज़ को, या अगर आप एक ही फाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपोजिशन बना रहे हो, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कैमरे के नाम भी रखो कि हाँ यार कैमरा 1, कैमरा इतने सेकंड का, कैमरा उतने सेकंड का, ये वो. ठीक है, टाइप पे ये पूछेगा आपके पास 1 नोट कैमरा और ये 2 नोट कैमरा, हम 2 रखेंगे. और यहाँ पर ये आपसे पूछेगा यूनिट्स मिलीमीटर, और यहाँ से ये आपसे पूछेगा उसके नीचे मेजर फिल्म साइज हॉरिजॉन्टली टू, लाइक आपको पता होगा यार हॉरिजॉन्टल ही हमें रखना है. ओके, सो 35mm का इसलिए रखना है, हमें कोई इतना ज़्यादा जूम या जूम आउट जूम इन की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है, तो हम 35mm का रखेंगे. इट्स लाइक अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारा इसमें काम हो सकता है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ओके पे, इसको भी ओके पे क्लिक कर देंगे. हुआ क्या है कि हमारा 3D कैमरा बन गया. अब हम इसको 3D वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं. उससे पहले दोबारा मैं जाऊंगा न्यू पे और हम क्लिक कर देंगे नल ऑब्जेक्ट पे. कैमरा को मैं लिंक करवा दूंगा नल ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पर आपका नल 1 लिखा हुआ आ जाएगा बेसिकली. ठीक है, अब हम अपनी लेयर्स को 3D कर देंगे. ठीक है, ऑडियो ऑब्वियसली नहीं होगी, ऑडियो को हटा के हम जितनी भी लेयर है उसको 3D कर देंगे. 3D का साइन ये रहा, यहाँ से आप 3D वगैरह कर सकते हो. ओके,
سو میں کیا کروں گا, میں اپنا جو بندہ ہے یہاں پر ہے, کہاں گیا بھائی, اوکے یہ رہا بندہ, میں اس کی پراپرٹیز کو لوں گا اور ٹرانسفارم پہ کلک کر دوں گا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک وہ آئے گی سیٹنگ, اینکر پوائنٹ, پوزیشن, اسکیل اور اورینٹیشن ایکس وائی زیڈ. سو آل رائٹ, آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ایکس وائی زیڈ کی جو پوزیشنز ہیں, اگر آپ اس کو جان جاؤ کہ ہاں ایکس وائی زیڈ کا فارمولا یہاں پر یوز ہوتا ہے, رائٹ, یہاں پر تھوڑی سی آپ کو ایجوکیشن کا میتھ لگانی ہے بیسیکلی. سو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں ایکس کا یوز کر رہا ہوں تو یہاں سے ہماری پوزیشن ادھر ادھر رائٹ اینڈ لیفٹ ہمارا کریکٹ موو کرے گا. اوکے, اور اگر میں وائی کا یوز کر رہا ہوں, اگر میں وائی کی سیٹنگ کو یہاں سے چھیڑ رہا ہوں تو یہ آبویسلی اوپر نیچے جائے گا, اپس اینڈ ڈاؤن کا گیم ہے یہاں پہ. اور اگر میں زیڈ کو کر رہا ہوں تو یہاں سے یہ روٹیشن کا کام کرے گا, یہاں سے روٹیٹ ہوگا بیسکلی. اوکے, سو مجھے اندھا دھن مجھے نہیں پتا کہ یار ہاں یہ وہ, مجھے ایک دفعہ یہ چیز یاد کر لینی ہے کہ ہاں اگر میں یہاں سے ایکس پہ کلک کروں گا سو یہ لیفٹ اینڈ رائٹ ہوگا, تو میں سمپلی یہاں سے اس کو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں آپ ایکس, اور یہی سیم سیٹنگ ہم زیڈ روٹیشن, اور یہی ہم سیم سیٹنگ وائی. ٹھیک ہے, تو ہم 3D میں جب یہ اس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے, جب یہ اس طریقے سے اس طریقے سے کرو میں ہو رہا ہے, اور اسی طریقے سے آپ کے پاس اینکر پوائنٹ آتا ہے. اینکر پوائنٹ آپ کو زوم ان اینڈ زوم آؤٹ کرنے پہ, یہ دیکھیں زوم ان ہو رہا ہے, زوم آؤٹ ہو رہا ہے, اس طریقے سے ہیلپ کرتا ہے. لیکن اگر ہم اس لیئر کو 3D سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اینکر پوائنٹ کی سیٹنگ تو آئے گی, لیکن یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس زیڈ ایکس وائی زیڈ کی سیٹنگ نہیں آئے گی بیسیکلی. اچھا, جو ایکس وائی زیڈ ہے یہی سیم سین اوپر ہے. اوکے, یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیں ایکس وائی زیڈ کی سیٹنگ ہمارے پاس سیم ٹو سیم اوپر ہمیں دے دی گئی ہے, کیونکہ ہم 3D آن کر رہے ہیں, ہم نے 3D میں ورک کر رہے ہیں. ابھی میں نے کوئی بھی کی فریم نہیں لگائے ہوئے, میں اپنی جو اینکر پوائنٹ کی سیٹنگ ہے اس کو میں زوم کر دوں گا, پھر میں اینکر پوائنٹ کی سیٹنگ پہ کلک کر کے اس کو کی فریم لگا دوں گا جو ہماری واچ کلاک ہوتی ہے. اوکے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم ورے اسٹاپ واچ. اوکے, سو میں اس پہ کلک کر دوں گا اور ہمارے پاس ایک کی فریم لگ جائے گا. اب آپ کے اوپر ہے, جیسی وائس اوور پہ آپ چاہتے ہو اس وائس اوور تک ہم پلے کریں گے. Did you know that the device you're اوکے, میں چاہتا ہوں یہاں تک میرا جو موبائل والا بندہ ہے وہ یہاں تک آ جائے. سو میں یہاں پہ آگے اس کو 0 کر دوں گا لائک دس, اور میں ان دونوں کو سلیکٹ کروں گا. اگر آپ میک یوز نہیں کر رہے تو آپ F9 دبا سکتے ہو. اگر آپ میک یوز کر رہے ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, رائٹ کلک کر کے کی فریم اسسٹنٹ پہ آ کے ایزیز کرنا پڑے گا, تاکہ کچھ چیزیں میں ایسی بتاؤں جو اس میں نہیں ورک کرے تو آپ اس کو ایڈیشنل دیکھ سکتے ہو. اوکے, سو آل رائٹ, اب آپ کو جادو دیکھنا ہے, رائٹ. Did you know that the device اوکے, ہمارا جو بندہ ہے Did you know that the device بہت اچھی طریقے سے آ رہا ہے لٹرلی. اوکے, Did you know that the device اچھا میں کیا کروں گا, میں تھوڑا سا اگر اس کو اچھا افیکٹ دینا ہے تو میں کیا کروں گا, میں جاؤں گا گوئشین پلر. اوکے, ہمارے پاس افیکٹ ٹول کھل جائے گا جیسا پریمیئر پہ ہوتا ہے, اور میں اس کو بلر دیکھوں گا, یہاں تک ہی آ رہا ہے, بلر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اسٹارٹنگ میں جاؤں گا, اس کا کی فریم لگا دوں گا, اور ادھر میں اپنے بلر کو کر دوں گا 0. اس کا جو کی فریم ہے ابھی آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے, اس کو آپ کو یو پہ کلک کرنا پڑے گا. اوکے, یہ آپ کا کی فریم اوپن ہوگی, F9 کر دوں گا اس کو بھی میں. Did you know that the اچھا لگ رہا ہے. اوکے, اب ایک اور چیز ہے, اگر ہم اس کو تھوڑا فاسٹلی لانا چاہ رہے ہیں تو ہم ان دونوں کو سلیکٹ کر کے یہاں پر آ جائیں گے, اور ہم اس کو یہ جو یلو ہے اس کو ہم تھوڑا اور فاسٹ کر سکتے ہیں لائک دس. اب میں دیکھوں گا اپنے سیٹنگ کو. Did you know that the device اوکے, You know that the device ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا لگ رہا ہے, آپ کے اوپر ہے, آپ جیسا اس کو کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو. اوکے, Did you know that the device ٹھیک ہے, یہاں تک ہمارا جو کام ہے ڈن ہو گیا. اچھا, میرے پاس ایک افیکٹ ہے ڈیپ گرو پی ڈی سیٹ ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو فائل CR سے, آفٹر افیکٹ کا ہی ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, سو میں اس کو ڈال دوں گا اس کے اوپر, اور جو ریڈیس ہے میں اس کو رکھ دوں گا لائک 150, اور جو ایکسپوجر ہے اس کو میں کر دوں گا 0.25. Here's the before and here's the after. It will enhance your image to be honest directly. ٹھیک ہے, اب میں کیا کروں گا, میں ڈراپ شیڈو پہ جاؤں گا اور میں ڈراپ شیڈو ڈال دوں گا اپنے کریکٹر پہ لائک دس. اس کی اپورچونیٹی ہم 100% کر دیں گے, اور اس کا جو سافٹنیس ہے تھوڑی سی بڑھا دیں گے لائک دس. ہیئر از دی بیفور اینڈ ہیئر از دی آفٹر. اوکے, میں کیا کروں گا, اس کو جو پینل ہے اس کو بند کر لوں گا, دوبارہ دیکھتے ہیں. Did you know that the device you're اوکے, اب ڈیپ گرو بھی ڈل گیا, سب کچھ ڈل گیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہاں سے ٹیکسٹ کاپی کیا تھا, تو اب ہماری باری آ گئی ہے ٹیکسٹ یہاں پہ پیسٹ کرنے کی. مینیو پہ جاؤں گا اور یہاں پہ کلک کر دوں گا ٹیکسٹ پہ, اور یہاں سے میں کلک کر دوں گا کنٹرول V پہ.
سلیکٹ آل کر دوں گا اور ہمارے پاس ٹیکسٹ کی سیٹنگ آئے گی یہاں پر لائک دس. اچھا میں نے جو فونٹ یوز کر سکتے ہیں آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہو, DEU کر کے کچھ اس کا نام ہے, دیکھ لینا آپ نام, تو یہ بھی یوز کر سکتے ہو. مے بی اس کو میں ایسا کر دوں گا لائک دس. ادروائز آپ مونٹسرات بھی یوز کر سکتے ہو, لیکن یار یہ ٹیکسٹ کافی بڑا ہے. ویئر از دی مونٹسرات بھائی, بلیک آ گیا, یہ رہا, یہ فونٹ میں نے یوز کیا تھا, تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہو ایز یو وش. اوکے چلے مان لیتے ہیں ہم اس کو یوز کر رہے ہیں, اس کو ہم ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دیں گے اپنے بندے کے پیچھے اور یہاں پر ہمارا سینٹر الائن کر دیں گے اس کو ہم. اچھا الائن کا یہاں پر نہیں آ رہا تو میں ونڈوز پہ جاؤں گا اور الائن. اوکے اب آ گیا ہمارے پاس الائن کا, اس کو ہم الائن کر لیں گے. ٹھیک ہے لائبریریز کو میں کلوز کر دوں گا اور اس کو ہی میں ڈیپ گلو کر دوں گا, ٹیکسٹ کو بھی ہم ڈیپ گلو کر دیں گے لائک دس. اور سیٹنگ جو ہے وہ سیم رہے گی تقریباً. میں باقی ایکسپیریمنٹ بھی کر لیتے ہیں, اچھا لگ رہا ہے یہ. ہیئر دی بیفور اینڈ ہیئر دی آفٹر. اوکے سو اب باری ہے کہ اپنے ٹیکسٹ کو میں نے اینیمیٹ کیسے کیا تھا, تو میں کیا کروں گا سلائڈ اینڈ پاپ ان کر سکتا ہوں, آئیسی سے یو کر دوں گا اس کو اور اس کو بھی میں فرینڈ کر دوں گا. لیٹس سی. Did you know that the device you're holding right اوکے تھوڑا سا جلدی آ گیا. the device you're holding right now could be اوکے جو یہاں تک ہمارا کی فریم ہے بیسکلی یہ سیم رہے گا. device you're holding right now رائٹ ناؤ. اوکے رائٹ ناؤ تک ہمارا ٹیکسٹ چل رہا ہے, تو میں کیا کروں گا جیسے میں نے یہاں پہ بھی کیا ہوا ہے آپ دیکھنا. could be silently damaging اوکے بندے کی جیسے گردن وغیرہ موو ہو رہی ہے, پیچھے پارٹیکلز آ رہے ہیں, تو اسنو پارٹیکل کہلاتا ہے. میں اسنو پارٹیکل بھی اگر لینا چاہوں تو یہاں سے لے سکتا ہوں. پارٹیکل سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری ویڈیو تھوڑا ویٹ کر رہی ہے, تھوڑا اسٹرک ہے ایک جگہ, تو وہ موو ہوتی رہے گی اور اچھا لگے گا. اوکے میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لوں گا, MOV میں ہو رہی ہے بیسکلی یہ ڈاؤن لوڈ. اچھا میں کیا کروں گا, یہ جو میں نے پھر ڈسٹ اوورلے ڈالی ہے میں اس کو ریموو کر دوں گا اور ایبسٹریکل کو بھی ریموو کر دوں گا. یا چلیں اس کو رہنے دیتے ہیں, ایڈ اینڈ دیکھیں گے. ہم پلاننگ کرتے ہیں جو ہماری نیو چیز آئے گی, نیو آئٹم آئے گا بیسکلی. right now could be silently اوکے ڈیمیجنگ یور آئز. میں نیو سیکوینس بناؤں گا اور یہاں پہ لکھ دوں گا ڈیمیجنگ آئز انک افیکٹ. اس کو میں سیکوینس سیٹنگ پہ جاؤں گا اور یہ سائز چوز کر لیں گے. مٹیریل پہ جاؤں گا, آپ کو میں نے ایک چیز دی ہوئی ہوگی ٹریک میٹ کے نام سے, آپ اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر لینا اپنے پریمیئر پرو پہ اسی جگہ پہ. یہ بیسکلی انک افیکٹ ہے. اوکے انلنک کر دیں گے اس کو لائک دس اور میں اس کو اوپر لے جاؤں گا. اب ہمیں چاہیے ایک آئس. اوکے میرے خیال میں تو میں نے ایک عجیب سی ہی امیج ویڈیو جو ہے وہ چوز کر لی ہے, لیکن ہم اس کو چوز کر لیتے ہیں سب سے پہلی والی کو. اوکے میں نے اس کو چوز کیا تھا لیکن ہمارے پاس یہ فوٹیج جو ہے مجھے نہیں لگ رہی کام کی, تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا. اوکے یہ والی فوٹیج ہی میں نے میرے خیال میں یوز کی تھی, ڈیمیجنگ یور آئز. اوکے میں اس کو پہلے تو اپنے فولڈر پہ لے کے جاؤں گا, ہر چیز ہمیں کسٹمائز کرنی ہے اور میں یہاں پہ پھر اس کو لے آؤں گا لائک دس. اوکے میں کیا کروں گا, افیکٹ پہ آؤں گا اور ٹریک میٹ پہ کلک کر دوں گا اور میں اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دوں گا اپنی ریئل ٹائم فوٹیج پہ. پھر مجھے یہاں پہ آ کے ویڈیو 2 پہ کلک کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ویڈیو نمبر 2 ہے. آپ دیکھ لینا, اگر آپ کے پاس ایک دو اور لیئر ہوں گی تو آپ کو لیئر وائز کھیلنا پڑے گا. اوکے میٹ الفا رہے گا. اب آپ دیکھنا ڈیمیجنگ یور آئز. اوکے لائک دس کنٹرول ایم کروں گا میں, اور اب ہمیں اس کو بیک گراؤنڈ کے بنا, یہ جو بلیک بیک گراؤنڈ ڈالا اس کے بنا ہمیں اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. اوکے سو میں کیا کروں گا, سب سے پہلے ہمارا جو پری سیٹ ہے وہ ہمارا یہاں پہ رہے گا کوئک ٹائم. اوکے پھر میں آؤں گا ویڈیو کی سیٹنگ پہ اور یہاں سے میں اس کو کلک کر دوں گا اینیمیشن پہ, مور پہ آؤں گا اور 8 لکھا ہوا آ رہا ہے نا آپ کے پاس, اس کو کر دیں 8 BPC پلس الفا. اوکے تو ہمارے پاس یہ جو ہے وہ اب الفا کے ریزلٹس آئیں گے. اوکے اب ہمارے پاس وداؤٹ بیک گراؤنڈ یہاں ایکسپورٹ ہو جائے گا. آپ لوکیشن سلیکٹ کر لینا یہاں سے, میں اس کو کر دوں گا مٹیریل, لیٹس ایکسپورٹ اٹ. جب تک یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے ہمارے پاس جو اسنو افیکٹ ہے ہم وہ لے آئیں گے, اسنو افیکٹ کی بات کر رہا ہوں. اوکے اور میں اس کو یہاں سے ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دوں گا لائک دس, اور اس کا جو بلینڈ موڈ ہے وہ میں کر دوں گا اسکرین پہ کلک. ہم چاہے تو ایبسٹریکل کو ریموو بھی کر سکتے ہیں. Did you know that the
that the device you're holding right now ओके, होल्डिंग राइट नाउ, यहाँ तक इसने ये बोला हुआ है, और यहाँ से हमारा ये बंदा है, ये आ गया बंदा। और अच्छा, अब बारी है कि हमें पपेट ट्रैप लगाना है अपने बंदे पे, ताकि इसका जो सर है ना वो काइंडली मूव होता रहे। ठीक है, यहाँ तक हमारा बंदा आ गया, तो मैं लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं डायरेक्टली इसको यू दबाऊंगा ताकि बंदा खुल जाए। पपेट ट्रैप का ऑप्शन यहाँ पर है। अब जो बंदों के जोड़ होते हैं ना, बेसिकली जहाँ से यार गर्दन की हड्डी, यहाँ से हमारी गर्दन मूव होती है, हमें वहाँ पपेट ट्रैप लगाने हैं। ओके ठीक है, मेरे ख्याल में इतने पपेट ट्रैप सही हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर आऊँगा और यहाँ से इसको कर दूँगा। ओके 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 ओके, ज़्यादा हो गया, इसको मैं कर दूँगा इतना मूव, और इसी के मैं 5 सेकंड बाद चले जाऊँगा, और मैं इसको दोबारा से रिटर्न दे दूँगा लाइक दिस। नो 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 नो, लाइक दिस, ज़्यादा भी ना हो, ये भी ख्याल रखना है। और ये हमारे पास आ गया, मैं इसको यू दबा दूंगा। ओके, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा लाइक दिस। अब आ गई है थोड़ी सीरियस बात। पहले मैं देखूंगा कि बंदा मूव कैसा कर रहा है। that the device you're holding right now could be ये असल में एक जगह चले गई है हमारी जो हेड है, लेकिन वो वापसी नहीं आया, तो हमें वापसी भी लाना है लाइक दिस। दोबारा क्लिक कर लेते हैं इस पर। पपेट ट्रैप कहाँ गया भाई? ओके, तो ये जो हमने किया है इसको हम कर सिंपली थोड़ा आगे ले जाएंगे, और इसको मैं कर दूंगा टोटल को सिलेक्ट करके F9। ठीक है, और इसको जो हमारा करेक्टर है इसके बिल्कुल स्टार्ट में ही ले जाएंगे। स्टार्ट से इसलिए नहीं करता क्योंकि स्टार्ट में जूम इन हुआ होता है, और अगर हम स्टार्ट में करेंगे तो थोड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल C करूँगा, और मैं कंट्रोल V कर दूँगा, फिर मैं कंट्रोल C करूँगा, फिर मैं कंट्रोल V कर दूँगा। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको दोबारा प्ले करूँगा। थोड़ा अगर फास्ट होगा हम की फ्रेम्स अपने आगे कर देंगे। Did you know that the device you're holding right ओके, ये जो हमारा हेड मूव हो रहा है सही है। अगर आपको इसको स्लो करना है तब आप थोड़े से अपने की फ्रेम आगे कर देना। मुझे सही लग रहा है यहाँ तक, तो मेरे ख्याल में ये सही है। ओके 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 ओके, अभी हमारा जो आया था डैमेजिंग योर आइस इंक इफेक्ट जो हमने डाला था, अब हम इसको यहाँ से ले आएंगे जो हमने प्रीमियर पे किया था। ओके, ये इसको हम कर देंगे इतना आगे जहाँ तक हमारी बात हो रही है। you're holding right now could be silently damaging your eyes? Did you silently damaging कुल भी साइलेंटली, तो मैं यहाँ से कर दूंगा, यहाँ से हमारा इंक इफेक्ट आ जाएगा। ओके, सो अब जो हमारा नल ऑब्जेक्ट है, बेसिकली पहले मैं अपनी स्नो को भी 3D कर दूंगा, अपने टैग्स को भी 3D कर दूंगा लाइक दिस, और ये हमारा टैग जो है वो एनिमेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा 3D है, अगर हमें बैकग्राउंड पे नहीं, बैकग्राउंड हमें ज़ाहिर सी बात है नहीं हमें वो करना साइड में करना, तो मैं क्या करूँगा, जो हमें साइड में करना है फिर हमारा इंक इफेक्ट आएगा, तो मैं उसको सिर्फ 3D रखूँगा, और नल ऑब्जेक्ट को मैं 3D कर दूंगा लाइक दिस। ओके, फिर मैं यहाँ से की फ्रेम्स लगा लूँगा। ठीक है, नल ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ से की फ्रेम्स लगा लूँगा इन दोनों के, और मैं इतना आगे आऊँगा लाइक दिस। अपने जो बंदा है मैं उसको अपना जो बंदा है उसको मैं मूव कर लूँगा इतना। ओके, यहाँ तक हमारा बंदा मूव हो गया। अब मैं इसको कर दूंगा F9 पे क्लिक। लेट्स सी। holding right now could be silently damaging right now could be silently damaging ओके, ये आ जाएगा हमारे डैमेजिंग योर आइज। ओके, सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास जब आइज़ आ रही है, इसका हमें ड्रॉप शेडो भी सेट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं नल ऑब्जेक्ट को बंद कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे हमारा काम डन हो गया। अच्छा, अब हम इसको 3D इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि 3D अगर हम बना देंगे तो ये भी साइड में चले जाएगा, क्योंकि हमने उसको साइड में भेज दिया 3D वाले को। अभी 3D इसको नहीं बनाना, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर लूँगा ड्रॉप शेडो
آئز کے لیے یہ دیکھیے گا آپ تھوڑا ڈیپتھ آ جائے گی, اس کو ہم بڑھا دیں گے لائک دس, اور اس کا جو سافٹنیس ہے اس کو بھی بڑھا دوں گا لائک دس. اوکے, میں آپ کو بیفور آفٹر دکھاتا ہوں. ہیئر از دی بیفور اینڈ ہیئر از دی آفٹر. اچھا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ رہا, ڈیمیجنگ یور آئز. میں دوبارہ اس کو نیو کر دوں گا اور میں اس کو پیسٹ کر دوں گا یور آئز, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہمارا ٹیکسٹ افیکٹ ہے اس کو میں یہاں آگے ہی لاؤں گا, ابھی نہیں لاؤں گا. Now could be یہ رہا, یہاں تک میں اس کو لے آؤں گا, یہ آ جائے گا. اس کے بعد ہمارا ٹیکسٹ افیکٹ آ جائے گا, اس کے بعد میں بھی, ٹھیک ہے. اب میں کیا کروں گا, والے ٹیکسٹ افیکٹ پہ جاؤں گا, جو ڈیپ گلو ہے وہ میں کاپی اینڈ پیسٹ کر دوں گا, اور اس کا جو کلر ہے میں اس کو وائٹ رکھنا چاہوں وائٹ رکھ سکتا ہوں, وائٹ بھی اچھا لگے گا, آپ کے اوپر ہے, تھوڑا ڈفرینٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اچھا لگے گا. تو میں کیا کروں گا, یہاں سے اسٹارٹ میں آ جاؤں گا اور یہاں پہ لکھوں گا بلر, اینڈ بلر اینڈ فیڈ ان والا جو افیکٹ ہے وہ میں یہاں پہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دوں گا لائک دس. لیٹس پلے. could be silently damaging your eyes. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ جو ہمارا بندہ ہے اچھا لگ رہا ہے, لیکن ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو انک افیکٹ ہے بندے سے اوپر لے کے بھی جانا چاہیں تو وہ بھی لے جا سکتے ہیں. پیچھے میرے خیال میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے, لیکن ہم ایک کام یہ کریں گے کہ ہمارا جو ٹیکسٹنگ ہے اس کو میں کلک کروں گا پوزیشن پہ, ٹرانسفارم پہ جاؤں گا لائک دس, اور میں اس کو اسکیل کر دوں گا. ڈیمیجنگ یور آئز. اوکے, Silently damaging your eyes. نہیں لیٹ نہیں ہو رہا. ٹیکسٹ ہمارا نارمل اچھے ہی اس پہ آ رہا ہے. میں اس کو F9 کر دوں گا, سافٹ ہو جائے گا تھوڑا. اوکے, تو ہمارا جو فرسٹ سین تھا, ہمارا جو فرسٹ پارٹ تھا, اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کے جو پہلے کے 4 سیکنڈ ہیں اس کو ہم نے کیسے اینیمیٹ کیا. اس میں آپ لوگ کو میں نے بتایا نل آبجیکٹ کیا ہوتا ہے, اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا نل آبجیکٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں, کیمرہ کیا ہوتا ہے, کیمرہ کیسے کریٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ AI امیج سے میں نے کیسا بندہ جنریٹ کروایا, میں اس کو کیسے فوٹو شاپ پہ لے کے گیا, اور کس طریقے سے میں نے اس پہ فوٹو شاپ پہ کلرنگ کری, گریڈینٹ میپ لگایا, اور میں نے اس کو برش ٹول سے اس کے سائڈ افیکٹ کے لیے اس کو ایک ماسکنگ کر کے ریڈ کلر کا مارک اپ بنایا. اوکے, پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ٹیکسٹنگ کیسے اینیمیٹ ہوتی ہے, ٹیکسٹ کیسے لکھا جاتا ہے, مین سین میں نے آپ کو یہ بتایا, ان افیکٹس کیسے بنایا جاتا ہے, اور میں کیسے اپنے میوزک فائنڈ کرتا ہوں, اور میں نے آپ کو کافی زیادہ ایسیٹس دیے. ڈیپ گلو کی آپ کو نالج ہو گئی, ڈراپ شیڈو کی آپ کو نالج ہو گئی آفٹر افیکٹس پہ. تو یہ ہمارے پہلے پارٹ کا حصہ تھا جس میں ہم لوگوں نے 4 سیکنڈ ایڈٹ کرنا سیکھے. میں اس کو ایکسپورٹ کرتا ہوں اور اپنی وائس اوور پہ فکس کرتا ہوں. اوکے, کلاس 1 فرسٹ 4 سیکنڈس. میں ایک اور فولڈر بنا دوں گا لائک دس, اور میں یہاں پر آ کے اس کو ایکسپورٹ کر لوں گا, فینڈر پہ کلک کر دوں گا. اب یہ شو کروا رہا ہے 150 فریم ہے, اور یہاں پر آپ کو لکھا ہوا جائے گا کتنا ٹائم آپ کو ہو چکا ہے رینڈر کرتے ہوئے, اور یہاں پر آپ کو 150 فریم میں سے 13-14 فریمس ابھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سو آلرائٹ, یہاں پر ہماری جو ویڈیو ہے وہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے. اور میں کیا کروں گا, ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ مین جو سین ہے وہ پریمیئر پرو پہ ہی ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا پارٹ 1 تھا, ہم نے اس کو رینڈر کرنے کے لیے سیپریٹ بنائی تھی, اس کو ہم کلوز کر دیں گے فار ناؤ. اوکے, کلاس فرسٹ, یہ ہماری ویڈیو ایکسپورٹیڈ ہے. میں یہاں سے اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر لوں گا. آپ جسٹ اب ریزلٹ چیک کرنا. Know that the device you're holding right now could be silently damaging your eyes. اوکے, یہ جو گردن ہے کچھ زیادہ ہی جلدی موو ہو رہی ہے, لگ رہا ہے ٹوٹ جائے گی اس کی گردن. تو گردن ہمیں ٹوٹنے نہیں دینی, تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کو جو کی فریم میں کافی زیادہ سلو کر سکتے ہیں. آپ کو میں نے چیزیں بالکل بتا دی ہیں, جو کرنا چاہو آپ اس کے ساتھ ٹو بی آنیسٹ کر سکتے. Did you know that the device you're holding right now? لیکن میں نے جو ابھی ویڈیو بنائی تھی میں نے اس پہ بھی یہ رکھا تھا, تھوڑا فاسٹ ہی رکھتا ہوں ریئلسٹک میں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اتنا ہے نہیں, 4 سیکنڈ کے اندر پوری اینیمیشن ہمیں کور کرنی ہے. Could be silently damaging your eyes. اوکے, ڈیمیجنگ یور آئز تک ہمارے پاس. Silently damaging your eyes in an age. اوکے, آج ہم نے بہت زیادہ چیزیں سیکھی ہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں نے کیا کیا سکھا دیا ان 4 سیکنڈ کا بنانے میں. تو ہمارے پاس جو 4 سیکنڈ ڈن ہوئے ہیں, میں ایک اور دفعہ آپ کو پہلے بھی کر کے بتا دوں گا. یہاں پر آپ آؤ گے, کلاس نمبر 1 یہ رہا. Did you know that the device you're holding right now could be silently damaging your eyes? اوکے, لیکن اب ہم کل کی کلاس میں یہ سیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس یہ آگے کا پارٹ ہے, اس کو ہم مزید میں آپ کو اسی طریقے سے 15 to 20 سیکنڈ ٹوٹل ایڈٹ کر کے سکھا دوں گا. پھر اس کے بعد آپ کا جو ہوم ورک ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یار آپ اچھی سی آڈیو میں یہی ساری پریکٹس کرو,
اچھے سے اس کو سیکھو, اچھے سے سمجھو, ساری چیزیں سیم رہیں گی. آپ کے پاس 2 گھنٹے کی ویڈیو آتی ہے, اس میں بھی آپ کو AI امیج اسی پلیٹ فارم سے جنریٹ کرنی پڑے گی جو میں نے بتایا. ڈزنٹ میٹر کتنی ٹائم ڈیوریشن کی ایڈیٹنگ کرنا بتاؤں گا, اٹس میٹر کہ آپ کو جو سی چیز میں سکھاؤں گا اس سے آپ فلمس بھی ایڈٹ کر سکتے ہو میگنس میڈیا اسٹائل میں. تو لائک ڈزنٹ میٹر. سو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ جتنے بھی ایسٹس میں نے آپ کو یوز کیے ہیں وہ سارے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ اس کو بالکل فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. سو ملتا ہوں میں آپ سے اگلی کلاس میں, جب تک کے لیے بائے بائے. سو ہیلو ایوری ون, ویلکم بیک ود اندر پارٹ آف دس کورس. تو ہم لوگ نے پچھلی کلاس میں یہ سیکھا تھا کہ ہم لوگ 4 سیکنڈ کیسے ایڈٹ کر رہے ہیں یہ والی ویڈیو کے, میں نے کیسے ایڈٹ کیے تھے, پورا بریک ڈاؤن دیا تھا. کیونکہ میں نے جب یہ والی پوسٹ اپنے فیس بک پہ اپلوڈ کی تھی, دیر از لائک لاٹس آف کویشچن کہ یار میگنس میڈیا اسٹائل میں کیسے ایڈٹ کی جاتی ہے, 3D کیمرہ کا کیسے یوز کیا جا سکتا ہے, اس میں کیسے گلو ڈالا جاتا ہے, اپنے کریکٹر کو کیسے اینیمیٹ کیا جاتا ہے, اور پپٹ ڈرائیو وغیرہ کیسے یوز کیا جاتا ہے بیسکلی, رائٹ. تو ہم نے جو ایڈٹ کیا تھا وہ اتنا تھا. میں میوٹ کر کے آپ کو ذرا دکھاتا ہوں. یہ ہم نے یہاں سے ایڈٹ کرنے اسٹارٹ کیا اور یہ یہاں تک آیا. ہم نے انک افیکٹ ڈالا اور اپنے ٹیکسٹ افیکٹ بنایا, ڈیمیجنگ یور آئیز, رائٹ, لائک دس. اوکے, ڈیمیجنگ یور آئیز, یس. تو اب باری ہے ہمارے نیکسٹ پارٹ کی, جو میں اسکرپٹ کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نیکسٹ پارٹ کیا تھا. اس کے بعد ایک اور سین یہ تھا کہ ہم نے اپنے پارٹ کو اتنا صحیح ایکسپورٹ کیا ہے 4 سیکنڈ, لیکن ہمیں اس سے زیادہ ایکسپورٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ یہاں سے دیکھو 4 سیکنڈ تک جب یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ زوم ہو کے تھوڑا سا روٹیٹ ہوگا. میں ذرا دکھاتا ہوں, یہ روٹیٹ ہوا اور ہوا زوم ان, اور یہ ہاتھ آیا ہے. اب ہاتھ لانے کے لیے ہمیں بیک گراؤنڈ کو مزید اسکیل کرنا پڑے گا, اس کی ٹائم ڈیوریشن کو بڑھانا پڑے گا, کیونکہ ہمیں ہاتھ وغیرہ شو کروانا ہے. اس کے بعد یہ فوٹیج آئے گی. اینی وے یہ آگے کا کام ہے. 7 سیکنڈ تک ہمیں اپنے فوٹیج کو اسکیل کرنا پڑے گا. اب ہم نے تو اپنی کمپوزیشن ہی لائک 4 یا 5 سیکنڈ کی بنائی تھی میکسیمم. اوکے, تو میں کیا کروں گا, یہاں پر کمپوزیشن کا ایک آئیکن آتا ہے, یہاں پہ رائٹ کلک کر کے میں کلک کر دوں گا کمپوزیشن سیٹنگس پہ. اوکے, یہاں پر ہمارے پاس شو ہو رہا ہے ڈیوریشن کو میں کر دوں گا یہاں سے 10 سیکنڈ. Damaging your eyes in an age where our phones have اوکے, یہ بول رہا ہے ان این ایج یہ وغیرہ, آگے کی بات کر رہا ہے یہ. تو ہماری آگے کی آڈیو شروع ہو جائے گی, کیونکہ میں نے آڈیو تھوڑی بڑی ہی لی تھی, رائٹ. میں نے آگے کی آڈیو ایکسپورٹ بھی کر کے لگا دی ہے. تو اب آپ کو بھی یہ کرنا ہے, اگر آپ کے پاس آڈیو نہیں تو آپ آگے کی آڈیو بھی ایکسپورٹ کر کے لگا دینا. بس میک شیور کرنا ہے کہ ہماری جو آڈیو ہے نا, یہ جو بعد میں آ رہی ہے, یہ یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. اگر میں اس کو شروع سے اسٹارٹ کر دوں گا تو دونوں آڈیو ایک ساتھ پلے ہوں گے اور بہت زیادہ عجیب سا لگے گا. ایسی بات ہے, آپ بولو گے مسئلہ ہے نا یار, یہ تو ایک فالٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں, یہاں تک میری ختم ہوئی آڈیو. damaging your eyes in an age where our phones have become extensions of ourselves. ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں. یہ Look, we often overlook the اوور سیلفس تک ہمارا وہ فون چلے گا اینیمیٹ ہو کے. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, پہلے گوگل پہ آتے ہیں اور ایک لکھتے ہیں ہینڈ موبائل ہولڈنگ. دس از لائک امیزنگ بیسکلی. تو میں اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے فری ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر دوں گا, اور میں جو میری والی ویب سائٹ ہے یہ بھی. اوکے, اب فیصلہ میرے پاس ہے کہ مجھے کس چیز کو یوز کرنا ہے, دس ون اور دس ون. یار یہ بھی اچھا ہے, یار یہ بھی اچھا ہے اور یہ بھی اچھا ہے. اوکے, مجھے نا اصل میں ہاتھ کو تھوڑا موو کروانا ہے, تو یہ میں اس کو پریفر کروں گا. اوکے, میں گوگل پہ آ کے رکھوں گا ایڈوبی ایکسپریس, ٹھیک ہے. ڈسکرپشن میں یو کین فائنڈ دا لنک, اور میں یہاں سے اس کو آ کے سلیکٹ کر لوں گا. تو یہ کیا کرے گا کہ یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ریموو کر دے گا, اور اس کے بعد ہمیں جو ہے میں اس کو ایکسپورٹ کر لوں گا بیسکلی, ٹھیک ہے. میں ان ساری چیزوں کو آگے لے کے چلے جاتا ہوں. سب کو ہمیں اسکیل کرنا پڑے گا اتنا, 10 سیکنڈ تک مجھے چاہیے نا یہ. ٹل دی اینڈ میں ساری چیزیں وہ کر دوں گا اسکیل. آڈیو تو نہیں ہوگی کیونکہ آڈیو لمیٹیڈ ہوتی ہے, باقی پارٹ 1 کی بھی نہیں ہونی چاہیے آڈیو. یہ ٹیکسٹ تھا, یہ بھی اسکیل ہو جائے گا لاسٹ تک. اور اس کے بعد ہمارا یہ نل آبجیکٹ ہے, یہ بھی اسکیل ہو جائے گا. اگر نل آبجیکٹ نہیں لاؤں گا نا میں, تو آپ یہ دیکھو یہاں سے مثال کے طور پہ میں نل آبجیکٹ لایا ہوں, تو یہ ساری چیزیں سائڈ میں ہی رہیں گی, کیونکہ نل آبجیکٹ پہ ہم نے کی فریم لگائے ہوئے ہے تاکہ ساری چیزوں کو ہم سائڈ میں بھیج سکیں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لینا, یہ آیا یہاں سے. holding right now could be silently damaging your eyes in an age ان این ایج وغیرہ بول رہا ہے. اب یہ آپ کی ویڈیو ایسی چلنے دینا, آپ بالکل ایسی. اس کو ہم خود افیکٹس وغیرہ ڈال دیں گے. اوکے, ایک اور چیز یہ ہے کہ میں نے نوٹ کیا کہ ہم نے جو ٹیکسٹ کا کلر یوز کیا تھا یہاں پر, وہ لائک ہم نے یلوئش یوز کیا تھا اور پیچھے ریڈ ٹون آ رہا تھا. ہم ریڈ ٹون نہیں ڈالی ہم نے اس دفعہ, ٹھیک ہے. تو میں اس کو سمپلی یہاں سے جا کے یلو کر دوں گا لائک دس, اور میں دیکھوں گا ڈراپ شیڈو میں نے نہیں ڈالا ہوا بیسکلی, میں بھی یس ڈراپ شیڈو بھی ڈال دوں گا یہاں سے جا کے.
ठीक है, अब हम इसको खुद ही रोटेट वगैरह कर लेंगे. तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली कंट्रोल एम पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको नॉट येट स्पेसिफाइड पे क्लिक करके मैं अपना टाइटल दे दूंगा. जो टाइटल मेरा ये रहा. मैंने कल भी एक क्लास शूट करी थी, वो बिल्कुल ड्राफ्ट हो गई थी, मैं अगेन शूट कर रहा हूँ. तो यहाँ पर क्या है, क्लास 1 फर्स्ट 8 सेकेंड है. मैं इसको डिलीट करके मैं इसको कर दूंगा दोबारा. इसको यहाँ से रिप्लेस भी कर सकता था मैं. ओके, और यहाँ से मैं देख लूँगा. अच्छा, जो सेटिंग्स होती है हमारी, फॉर्मेट रहता है H.264 और जो चैनल्स होते हैं वो RGB होते हैं और कुछ भी नहीं होता. ठीक है, ये सारी सेटिंग्स मैं फॉलो करता हूँ, आप भी यही सेटिंग्स फॉलो कर सकते हो. ओके करूँगा और मैं रेंडर पे क्लिक कर दूंगा. अब जब तक ये रेंडर हो रही है, जब तक मैं अपना फोटोशॉप का काम देख लेता हूँ. मेरा पीसी पता नहीं लैग करे ना करे, एनीवे मैं देखता हूँ पहले एडोब एक्सप्रेस को. ये ओके, डाउनलोड कर लेंगे इसको हम. और इसी दौरान मैं जाऊँगा फ्री पिक पे. मुझे एक करनी है इस टाइप की इमेज डाउनलोड. ये देख रहे हो आप, ये एंग्री मैन आर्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो डाउनलोड कर रहा हूँ वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ AI इमेज बेसिकली. और मैं यहाँ से इसका साइज़ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ. मुझे वर्टिकल चाहिए बेसिकली, तो वर्टिकल में मिलेंगी नहीं. आई नो डैट. तो वर्टिकल में मुझे पता है यार इस टाइप की नहीं मिलेंगी, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ. लेकिन फिर भी ये मिल रही है, अच्छी है. ठीक है, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ. और जो मेरा ये हैंड था, मैंने इसको डाउनलोड भी कर लिया है और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा. मैं इन दोनों को डिलीट कर दूँगा अपना. ठीक है, ओके. तो ये हमारे पास है फाइल 9PNG. मैं इसको लेके जाऊँगा अपने फोटोशॉप में लाइक दिस. ठीक है, हाथ को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा लाइक दिस. और मैं अब यहाँ से जाके लूँगा लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ. लेकिन हमारे पास जब नॉच आता है तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो हम इसका पेन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं. बट मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ये होता है क्विक सिलेक्शन टूल. और जब हम इसको क्लिक करके सिर्फ एक दफ़ा वाइट पे क्लिक करूँगा तो ये वाइट सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से क्लिक मतलब सिलेक्शन बना लेगा उसके अराउंड. और मैं यहाँ से आके मास्क पे क्लिक कर दूंगा और उसको मैं कर लूँगा कंट्रोल आई. अच्छा, कंट्रोल आई क्यों करें, लेट मी एक्सप्लेन. देखें, हमारे पास जब हमने मास्क किया ना, ये आ गया. इसका मतलब जो हमने सेलेक्ट किया था ये हमें वो शो करवा रहा है. हमें इसने वो वाला पार्ट कट कर दिया और दूसरा पार्ट इसने रिमूव कर दिया. लेकिन हमें क्या चाहिए, जो हमने सेलेक्ट किया था वो कट हो जाए, बाकी दूसरा पार्ट रहे. तो मैं कंट्रोल आई क्लिक करूंगा और मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगा. इन्वर्ट बिल्कुल इसका फ्लिप हो गया. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाके अपनी इमेज लाऊंगा जो मैंने डाउनलोड की थी और मैं यहाँ से इसको फोटोशॉप पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा. अब मैं इसको कर लूँगा छोटा सा लाइक दिस. और यहाँ से मैं आके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूँगा जो हमने सिलेक्शन बनाई थी. सो यहाँ पर आपका मास्क है, जो हमारा बॉक्स है जो हमने रिमूव किया था. तो मैं कंट्रोल दबा के इसको क्लिक कर दूंगा थंबनेल पे, तो ये हमारी सिलेक्शन ले लेगा. और यहाँ से मैं इसको मास्क कर दूंगा अपनी इमेज को. कंट्रोल आई क्लिक करूँगा एंड हियर वी गो. ओके, सो दैट्स गुड मेरे ख्याल में, क्योंकि हमने जो परफेक्ट सिलेक्शन बनाई थी उसी के हिसाब से सेलेक्ट कर दिया है. तो हम इसको एनिमेट कर देंगे. एनिमेट के लिए हमें PNG एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी. उससे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा मैं. इन दोनों को कंट्रोल ई कर दूंगा ताकि एक ही लेयर बन जाए. बैकग्राउंड से मैं इसको डिलीट कर दूंगा. अब मैं क्या करूँगा, फिल्टर पे जाऊँगा और मैं चले जाऊँगा कैमरा और फिल्टर में. ओके, मैं क्लिक करूँगा कॉन्ट्रास्ट पे और थोड़ा सा इसको बढ़ा दूंगा लाइक दिस, और एक्सपोजर भी बढ़ा दूंगा लाइक दिस, और मैं इसको कर लूँगा ओके. Here is the before and here is the after. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट S क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको जाके कर लूँगा PNG. आपको याद होगा हमने एक फोल्डर बनाया था मटेरियल का, जिसमें हम सारा मटेरियल अपना सेव कर रहे हैं. मैं यहाँ पे कर दूँगा हैंड PNG. ओके, Did you know the device you're holding now could be silently damaging your eyes in an age where our phones have become extensions of ourselves? In an age where our phones have Did you know that the device you're holding right now could be silently damaging your eyes? In an age where our phones have become extensions of ourselves, we often
be silently damaging your eyes. In an age where our phones have become extensions of ourselves, we in an age where eyes in your eyes in an age where our in an age where in an age where our phones have become in an age where our phones have become extensions of ourselves, we did you know that the device you're holding right now could be silently damaging your eyes? In an age where our phones have become extensions of ourselves, we
سو یہ جب آپ کی لوڈنگ ہو جائے گی آفٹر افیکٹ سے تو آپ کو یہاں پہ گرین کلر کی لائن بنی ہوئی آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب میں یہاں سے اوپر کلک کر کے دوسرے ٹیب میں چلے جاؤں گا جب سب سے پہلے والا ٹیب تھا, اور یہاں پر یو کین سی کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ریموو ہو گیا. یہاں سے تھوڑی سی ڈیٹیل ہے لیکن مجھے ڈیٹیل نہیں چاہیے کیونکہ مجھے صرف اوپر ٹیکسٹ لکھنا ہے. لیٹ می چیک اٹ اگین. اوکے, تو نیچے کا اتنا کوئی کام مجھے نہیں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہاں پر اپنی آئی پہ کلک کر دوں گا دوبارہ, اور یہ دیکھو آپ یہاں سے ہو گیا, اور میں یہاں سے اس کو اسٹارٹ کروں گا اپنی فوٹیج کو. سو میں نے کیا کیا, یہاں سے اپنی فوٹیج کو یہاں سے میں پلے کر رہا ہوں. پچھلا جو پارٹ تھا فوٹیج کا کافی بورنگ تھا. لیٹ می پلے اٹ اگین. اوکے, اب میں آڈیو سنتا ہوں اپنی. Of ourselves, we often overlook the unseen impact they have on our health. ٹھیک ہے, میں اس کو کیا کرتا ہوں, میں اس کو ایکسپورٹ کر لیتا ہوں آڈیو 3 کے نام سے. آڈیو نمبر 3. ٹھیک ہے, کیونکہ آڈیو اگر ہوگی نا ہمارا ٹیکسٹ میچنگ میں مجھے بڑی آسانی ہوتی ہے. اور میں یہاں سے اس کو کر لوں گا MP3 فارمیٹ سلیکٹ لائک دس, اور میں یہاں پہ اس کو رینیم کر دوں گا. اوکے, میں اسٹارٹ میں آؤں گا اور یہاں سے جا کے میں چلے جاؤں گا آڈیو 3. ٹھیک ہے, میں اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر لوں گا. اب میں سنوں گا. We often overlook the We often overlook the unseen impact they have on our health. Right, یہ ہمارا ٹائٹل ہے. میں نے کیا لکھا ہوا یہاں پہ, 2 منٹ. impact they have on our health. Unseen impact they unseen impact. ٹھیک ہے, we often look سے unseen impact تک ہمارا ٹائٹل ہے, جو ہمارا لائک ٹائٹل آئے گا, ٹیکسٹ آئے گا. impact overlook سے overlook the unseen impact. ٹھیک ہے, یہاں سے میں اس کو کاپی کروں گا اور یہاں سے آ کے میں رائٹ کلک کروں گا, نیو پہ جا کے ٹیکسٹ پہ جاؤں گا اور کنٹرول V کر دوں گا, اور اس کو میں لے جاؤں گا سینٹر میں لائک دس. اب آپ دیکھو میں نے کتنے اچھے سے اپنا بیک گراؤنڈ ریموو کیا. تو ٹیکسٹنگ کے بعد میں کیا کروں گا, ٹیکسٹ کو سلیکٹ کروں گا اور کلر میچنگ کے لیے میں یہاں سے یہ لے لوں گا سلیکٹر, اور یہ والا کلر ٹائپ مجھے کچھ اچھا لگ رہا ہے. اوکے, اس کا میں لائٹ ورژن لے لوں گا لائک دس. اوکے, سو ٹیکسٹ لکھنے کے بعد میں کیا کروں گا, ڈیپ گلو کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر لوں گا اپنے ٹیکسٹ پہ, تو ہمارا ٹیکسٹ کچھ ایسا لگنے لگ جائے گا. اچھا, میں یہاں پہ لکھوں گا سلائڈ اینڈ پاپ ان کا جو ہمارا پری سیٹ ہے, میں اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دوں گا, اینڈ دین ہمارا ٹیکسٹ کچھ اس طریقے سے آئے گا. اوکے, امپیکٹ یہاں تھا کہ میں یو پہ کلک کروں گا, کی فریم تھوڑا سا آگے بڑھا دوں گا لائک دس, اور اس کو میں کر دوں گا F9 تاکہ اسموتھ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہاں تک میرا کام میرے خیال میں ڈن ہو چکا ہے. اچھا, اب ڈیپ گلو جو ہے وہ اپنے کریکٹر پہ ڈال سکتا ہوں. سب سے اوپر والی لیئر ہے ہمارے کریکٹر کی ہے, اگر میں اس کو ریموو کر دوں گا تو یہ ایک نارمل سی فوٹیج ہے. میں نے سمپلی اپنا کریکٹر جو ہمارا مین بندہ ہے, میں نے اس کو ایک سیپریٹ لیئر پہ لائک ماسکنگ کی ہوئی ہے, اور میں ڈیپ گلو کر کے اس کو بھی اس کے اوپر بھی ڈال دوں گا لائک دس. سو بالکل سیم ٹو سیم میں نے آپ کو بنانا بتایا ہے. اوکے, وی آفٹن اوور لک آ رہا ہے ادھر. ایک اور چینجز ہم یہ بھی کر سکتے ہیں جو میں نے ابھی ہی دیکھا ہے, بیسکلی اوور لک دا انسین امپیکٹ, اور اس کو میں کر دوں گا اتنا بڑا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو نیچے کر جائیں گے. we often overlook the unseen impact they have. اچھا, تھوڑا سا نا یہ والے ہاتھوں میں ایشو آ رہا ہے, آپ دیکھو گلو میں. تو میں کیا کروں گا, دونوں کی فوٹیجز یہ والی اوپر والی اور نیچے والی یہاں سے بڑھا دوں گا تاکہ یہ اسٹارٹ ہی یہاں سے ہو. We often overlook the اوکے, اوور لک دی انسین امپیکٹ. تھوڑا سا میں ٹیکسٹ کو پیچھے کر لوں گا, یہ اس کے یو دبا کے کی فریم کو اتنا پیچھے کر لیں گے, اور میں اس کو کنٹرول M کروں گا, اور یہاں سے میں اس کو جو نام ہے کاپی کر کے اس کو میں اینیمیشن, ٹھیک ہے, اس کو میں ایکسپورٹ کر لوں گا, اور یہ ہم لے کے جائیں گے مٹیریل پہ, اور یہاں سے میں رینڈر پہ کلک کر دوں گا. جب یہ رینڈر ہو جائے گی تو ہمیں اس کو ان ٹرانزیشن کے ذریعے لانا ہے. often overlook the unseen impact they have on our health. Unseen impact they have on our health. اوکے, تو ہیلتھ ایشو کیا بندہ چاہیے مجھے, ہیلتھ ایشو یا سک مین PNG. سک مین لکھ دوں گا میں.
تو یہ ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ریڈ افیکٹ ہے وہ گردن وغیرہ پہ دکھانا ہے یہاں پر کہ امپیکٹ ہماری ہیلتھ پہ پڑ رہا ہے. یہاں پر بہت زیادہ مشکل سے مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہے تو میں فری پک پہ بھی جا کے لکھ سکتا ہوں سک مین, اور یہاں سے میں اے آئی امیجز کا کی ورڈ ریموو کر دوں گا اور سک مین پہ جا کے یہاں پر بھی مجھے کچھ مل جائیں جو موبائل کی وجہ سے ہم اس کو دکھا سکیں کہ ہماری جو ہیلتھ ہے اس پہ امپیکٹ ہو رہا ہے. جو میگنس میڈیا ٹائپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ میں ریسرچ ہوتی ہے نا, سب سے زیادہ وہ ٹائم ٹیکنگ یہیں پر ہوتی ہے لٹرلی. اس کے علاوہ تو نہیں لگتا اتنا ٹائم, بہت زیادہ لائک ایزیسٹ ویڈیوز ہوتی ہیں, لیکن مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے جب ہم فائنڈنگ کرنے جاتے ہیں کوئی ایسیٹس وغیرہ, تو بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. اوکے سو ایک امیج مجھے سمجھ آئی ہے, میرے خیال میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. میں ریموو بیک گراؤنڈ پہ کلک کروں گا, اگر یہ اچھے سے بی جی ریموو کر دیتا ہے تو ہم اس کو یوز کر لیں گے, ادروائز ہمیں کوئی دوسری وے چوز کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اس کو میں جب تک آؤں گا ایف ایکس پہ, فوٹو شاپ پہ ہوں, میں آؤں گا ایڈجسٹمنٹ پہ اور گریڈینٹ میپ پہ آ جاؤں گا, اور جب ہمارا گریڈینٹ میپ پہ ہمیں وہی بنانا ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ بنایا تھا, لائک دس. اوکے سو اب اس پہ تھوڑی سی اور ایڈجسٹمنٹ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ڈارکر ہے اس کو تھوڑا سا اور ڈارک کر لیں کانٹراسٹ بڑھانے کے لیے. اوکے سو گریڈینٹ میپ ہمارا ریڈی ہے, میں اس کو سیو بھی کر دوں گا تاکہ نیکسٹ ٹائم سے ہمارا بنانا نہ پڑے. تو یہ ہمارا اس نے بیک گراؤنڈ ریموو کر کے دیا ہے, تو میں اس کو ڈاؤن لوڈ پی این جی کر لوں گا اور میں اس کو لے جاؤں گا اپنے فوٹو شاپ کے اندر, اور میں اس کو بڑا کر لوں گا کچھ اس طریقے سے, اور میں اس کو رکھ دوں گا ایسے سائڈ میں. ٹھیک ہے, اچھا اب ہماری باری ہے تھوڑا سا خود محنت کرنے کی. اے آئی کا بہت زیادہ کام ہو گیا. میں پالیگون لاسٹر ٹول لوں گا اور یہ جو صوفہ ہے اس کو میں کٹ کر دوں گا. اوکے سو اس طریقے سے میں سلیکشن بنا لوں گا. میں نے بہت زیادہ رفلی بنائی ہے, اور میں اس کو ماسک پہ کلک کر دوں گا اور میں کر دوں گا کنٹرول آئی. ٹھیک ہے, انورٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا انورٹ کیوں کرتے ہیں, اسی طریقے سے اس کو انورٹ کر دیں گے, اور یہ جو ہے ہم اس کو بھی ریموو کر لیں گے. انٹر کرا, ڈیلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, لائک دس. تھوڑا سا اور آپ اس کو پرفیکٹلی ڈن کر سکتے ہو. گریڈینٹ میپ کے انڈر لے جاؤں گا میں اس کو, اور میں اس کو یہاں سے اب آتی ہے ہمارا مین ٹاسک جو ہم نے اس کو یہاں سے کیا تھا. اچھا جو ہمارا تھا وہ گرینش تھوڑا سا میں نے کیا ہوا ہے, تو میں کیا کروں گا اس کا اسکرین شاٹ لے لوں گا یہاں سے. اوکے جو ہمارا گرین میپ ہے کافی زیادہ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے, تو میں اس کو اپنی وہی والی فائل سے لے آؤں گا جو میں نے ورک کیا تھا, لائک دس. اچھا گرین میپ کی سیٹنگ میں آپ کو ضرور شو کروا دیتا ہوں, کیونکہ ہماری امیج یہاں پہ کچھ برائٹ سی تھی. جو میں نے پہلا کلر یوز کیا ہوا ہے وہ بلیک ہے, اور جو سیکنڈ کلر میں نے یوز کیا ہوا ہے وہ ہے ہمارا یلو, یہ والے کلر کوڈ کے ساتھ. اس کو میں اوکے کروں گا, اور میں یہاں پہ نیو لیئر اوپن کروں گا, اور برش ٹول بی سے میں برش ٹول لے لوں گا, اور یہ جو ہمارا کلر ہے میں اس کو چوز کر لوں گا ایسے ریڈ. ٹھیک ہے, لائک دس. اور میں یہاں پہ اس کو مارک اپ کر دوں گا, سنگل مارک اپ, اور میں اس کو کر لوں گا اوور لے. آپیسٹی کو میں کم کر دوں گا لائک دس. سو آلرائٹ, اس کو میں پی این جی میں سیو کر لوں گا اس فارمیٹ میں, اور میں لکھ دوں گا سک مین. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں جاؤں گا مٹیریل والے فولڈر پہ جہاں پہ میں سیو کرنا ہے, میں سیو پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ ہمارے پاس سیو ہو جائے گا. اب آگے بڑھنے کے لیے جب ہماری یہ رینڈرنگ کمپلیٹ ہوگی تو ہم جب آگے بڑھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے. اوکے تو مٹیریل والے فولڈر پہ یہ ایکسپورٹ ہو کے آ جائے گا, اور میں سمپلی اس کو اپنی جو مین پینل ہے اس پہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دوں گا لائک دس. We often overlook the unseen impact they have on our health. Shockingly. ٹھیک ہے, اچھا میں یہاں سے سی دبا کے ریزر ٹول لے لوں گا, اور میں یہاں سے اس کو کٹ کر لوں گا شاکنگلی تک. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور سین ہے کہ ابھی ہمیں اس کو ٹریک میٹ پہ لے کے جانا ہے, اور میں اس کو سمپلی نیو کمپوزیشن بنا لوں گا. یہاں پر اس کو سیکوینس کہتے ہیں, اور میں یہاں پر آ جاؤں گا. ٹھیک ہے, ٹریک میٹ نام کا ایک پریسیٹ تھا جو میں نے یہاں پہ اس کو لایا تھا, ٹریک میٹ ایم او وی. ٹھیک ہے, میں اس کو اس کے اوپر رکھ دوں گا لائک دس. اوکے, جب آپ کی انک افیکٹ ٹریک میٹ کے نام سے, اس کو آپ اسکیل پہ کی فریم لگانا, تھوڑا سا جیسے آگے آؤ آپ اس کو پورا بڑا کر دو لائک دس. اوکے, اب میں اس کو کر دوں گا ایز ان, اور ایک کو میں کر دوں گا ایز آؤٹ لائک دس. اور میں اس کے جو سلائڈر ہیں اس کو بھی تھوڑا سا کلوز کر دوں گا کچھ اس طریقے سے. نہیں یہ نہیں کرنا, تھوڑا سا لیٹ یہ بندو بھی کھل جائے لائک دس. اوکے سو اٹس لکنگ گڈ. تو میں اس کو سی سے کٹ کر دوں گا یہاں سے, اور اب میں دونوں کو سلیکٹ کر کے نیسٹ
پہ کلک کر دوں گا لائک دس. اوکے, اب میں یہاں پر آ جاؤں گا اور اس کو ریپلیس کر دوں گا کچھ ایسے. اب آپ دیکھنا یہاں پہ, اچھا جو دونوں ہے ہم اس کو بھی بڑا کر دیں گے. اب آپ دیکھ لینا. We often overlook the unseen. اوکے, اب آپ دیکھو اس کے نا پیچھے یہ فوٹیج ختم ہو گئی ہے ہماری نیچے کی دونوں. ایک تو ہے لیکن نیچے والی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. تو اب میں کیا کروں گا, میں تھوڑا سا اس کو سی سے آل دبا کے تھوڑا سا اس کو بڑھا دوں گا لائک دس. اوکے Unseen impact they have on ٹھیک ہے. اب یہ بول رہے ہیں انسین امپیکٹ آن آور ہیلتھ بیسکلی. they اچھا یہاں تک نا, یہاں پہ ہمارا بلر آ جائے گا. ایم پہ کلک کر لیتا ہوں. اب میں یہاں سے ڈالوں گا گوشین بلر. یہاں سے آ کے ہم کلک کر لیں گے گوشین بلر, اور اس کو میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا, کی فریم لگاؤں گا. یہاں پر آ کے میں اس کو بلر بڑھا دوں گا کچھ اس طریقے سے. اس کو میں کر لوں گا ایز ان, اور اس کو میں کر لوں گا ایز آؤٹ. impact they have تھوڑا سا پیچھے سے بلر اسٹارٹ کر دیں گے, تھوڑا سا they have on impact they have ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو پتا ہوگا سک مین ڈاؤن لوڈ کیا تھا فوٹو شاپ سے. میں نے اس کو گرین میپ وغیرہ کر لیا تھا. تو میں کیا کروں گا, یہاں پہ اس کو اوپر لے جاؤں گا لائک دس. اب اس کا 540 کا ہمیں کی فریم لگانا ہے, اس کو نیچے سے اوپر لانا ہے. تو 540 سے ہم نیچے لے جائیں گے. پوزیشن کا کی فریم لگاؤں گا, یہاں سے اسٹارٹ ہوگا یہ ہمارا. تھوڑا سا آگے آؤں گا اور یہ یہاں پہ اوپر آ جائے گا بندہ 540. اوکے, رائٹ کلک کر کے میں اس کو کر لوں گا ایز ان, اور اس کو میں کر لوں گا ایز آؤٹ. سلائڈر اوپن کر کے میں اس کو تھوڑا اسموتھ کر لوں گا. they have ٹھیک ہے. اب میں دوبارہ اپنی ویڈیو چیک کرتا ہوں. دے ہیو آن اوور ہیلتھ ہے بیسک. impact they have on ٹھیک ہے, میرے پاس ایک پری سیٹ ہے جو آپ ڈسکرپشن میں ڈاؤن لوڈ کر لو گے. ٹرانسفارم پری سیٹ ہے, یہ بندے کو تھوڑا موو کر they have on our health ٹھیک ہے. یہ اب میں اس کو یہاں تک کٹ کر دوں گا, اور میں یہاں سے جا کے اس کو کر دوں گا ڈراپ شیڈو ایڈ. اوکے, اب یہ آپ کا نا تھوڑا سا ہل ہے کیونکہ ٹرانسفارم پری سیٹ ڈالا ہے. اب میں اس کو نیکسٹ کر دوں گا ایک بار. اب میں ڈال دوں گا اس میں ڈراپ شیڈو. ٹھیک ہے, اور میں اس کی پراپرٹیز بڑھا دوں گا لائک دس. ٹھیک ہے, اب ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹیکسٹ لانا ہے ہمیں یہ رہا. اور جو فونٹ ہے یہاں پر میں مونٹسرات ہی یوز کروں گا لائک دس, اور اس کو میں کر لوں گا آل کیپس. ٹھیک ہے, اس کو میں سینٹر لائن کر لوں گا, تھوڑا سا اوپر لے جاؤں گا, اور جیسے ہی میں اس کو موو کروں گا تھوڑا سا بڑا کر کے, اور تھوڑا سا روٹیٹ ایز ویل لائک دس. یہاں پر میں نے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اوکے, میں چاہ رہا ہوں یہاں سے ہمارا ٹیکسٹ اسٹارٹ ہو اور یہاں پر ہمارا ٹیکسٹ اینڈ ہو جائے. میں ریزر ٹول لوں گا اور میں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا ایکسٹرا پارٹ. ٹھیک ہے, اب میں کیا کروں گا, اپنے ٹیکسٹ والی لے کو سلیکٹ کروں گا, اور میں تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں احتیاطاً اس کو. رائٹ کلک کر کے میں چلے جاؤں گا ریپلیس ود آفٹر افیکٹ کمپوزیشن. ٹھیک ہے, یہاں پر آ گیا. اب میں سب سے پہلے ڈال لوں گا ڈیپ گلو کا ایک پری سیٹ جو ہم لوگ نے پچھلے والے ٹیکسٹ میں بھی ڈالا تھا لائک دس. میں اس کو کر لوں گا 150 اوپر والے کو, اور نیچے والے کو میں کر دوں گا 0.25 لائک دس. ٹھیک ہے, اب یہاں سے میں نے کلرنگ کی ہوئی ہے یلو اور لائک ریڈ. ٹھیک ہے, میں اس کو یلو کر دوں گا, اور اس کو میں کر دوں گا ریڈ لائک دس. اور ہمارا پری سیٹ وہی یوز ہوگا سلائڈ اینڈ پاپ ان والا. اس کو میں ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دوں گا, اور آپ یہاں سے اس کو اندازہ لگا سکتے ہو. اس کو میں کوارٹر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, امیزنگ. اب میں اس کو کنٹرول ایم کروں گا, اور اس کو ایم او وی پہ میں اپنے آپ سے آپ کوشچن یہ پوچھنا کہ ایان نے کون سی ایسی سیٹنگس فالو کی تھی جو وداؤٹ بیک گراؤنڈ ہوئی تھی. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, لیکن آپ خود بھی پریکٹس کرنا. فارمیٹ ہمارا ہوگا کوئک ٹائم, اور چینلس ہوں گے RGB پلس الفا, اور میں اس کو کر دوں گا اوکے, اور اب میں اس کو کر دوں گا رینڈر. ٹھیک ہے, تو جب یہ ایکسپورٹ ہو جائے گا یہ یہاں پر آ جائے گا. میرے خیال میں یہ مٹیریل والے فولڈر پہ چلے گیا ہے لائک دس. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو ٹیکسٹ ہے ایکسپورٹ ہونے کے بعد یہاں پر آ گیا دے ہیو آن اوور ہیلتھ MOV. ٹھیک ہے, اب میں اس کو یہاں سے ریپلیس کر دوں گا سمپلی. they have on our ٹھیک ہے, اب میں کیا کروں گا, اپنے جو کریکٹر ہے اس کے پیچھے رکھنا ہے مجھے ٹیکسٹ, تو کچھ اس طریقے سے, یا تو میں اس کو روٹیشن ختم کرنا چاہوں روٹیشن ختم بھی کر سکتا ہوں.
लेकिन रोटेट मेरे ख्याल में सही है. अच्छा, ये जो अब वाज़े नहीं हो रहा हमारा टेक्स्ट, इसका रीज़न ये है कि हमने ड्रॉप शैडो नहीं डाला, या डाला है तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. ड्रॉप शैडो डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा लाइक दिस. ओके, अब मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ से जाके, और मैं इसमें एक और प्रीसेट डालूंगा, ट्रांसफॉर्म प्रीसेट. अब आप देखना हमारा जो टेक्स्ट है ना वो थोड़ा सा मूव होने लग जाएगा. Impact they have on our ये देखो, ठीक है. health. अब मैं यहाँ से इसको लिमिटेड कर दूंगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर दूंगा. ठीक है, अब मैं अगेन इसे यहाँ से प्ले करता हूँ. शॉकिंगली बोला था. ओके, शॉकिंगली के लिए मैंने क्या किया था, सिंपली एक यहाँ से फुटेज डाउनलोड की थी. शॉकिंगली ओके, तो अब ये शॉकिंगली बोल रहा है. शॉकिंगली के लिए मैंने क्या किया था, एक फुटेज डाउनलोड की थी ये वाली, और एक टेक्स्ट इफेक्ट लिख दिया था, कुछ ओवरलेज वगैरह चला दी थी. तो मैं यहाँ पे आके शॉकिंगली लिख दूंगा. कोई बंदा शॉक हो रहा हो या कोई रिएक्शन अच्छा सा आ रहा हो तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ. ओके, मे बी ये भी अच्छा रहेगा, ये भी अच्छा है. और इसमें हमें कुछ जाके ऊपर डाउनलोड करने बनेंगे रेड पार्टिकल्स. मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, मे बी ये अच्छा लगेगा, उन्हें देख लेंगे. ओके, अब जो मैं डबल क्लिक करूँगा और शॉकिंगली की जो हमारी फुटेज थी वो यहाँ से ले जाऊँगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और मैं यहाँ से इसको सिर्फ इसकी वीडियो ले जाऊँगा यहाँ पर. ठीक है, आपको एक और एसेट भी दिया मैंने, जिसमें आपको मिलेगा शेड बॉर्डर, जो विग्नेट इफेक्ट होता है, और डस्ट ओवरले. मैं यहाँ पर विग्नेट इफेक्ट लगा दूंगा कुछ इस तरीके से. ठीक है, prolonged exposure to phone. ओके, मैं डाउनलोड्स पे जाऊंगा. ये जो हमारा रेड पार्टिकल्स है इसको मैं अपने प्रीमियर प्रो पे ले आऊँगा, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मैं कर दूंगा स्क्रीन पे लाइक दिस. ठीक है, या मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ मे बी, या ओवरले भी करके देख सकता हूँ. ये मल्टीप्लाई तो ज़्यादा डार्क हो गया, ओवरले करेंगे तो कुछ इस तरीके से मेरे ख्याल में सही है. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अपने जो मोशन ग्राफिक्स रेड पार्टिकल है इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, न्यू पे आऊँगा, और मैं यहाँ से एक कलर मेड बना लूँगा जो होगा रेड कलर का हमारा लाइक दिस. और मैं सिंपली इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई पे या ओवरले. नहीं, मल्टीप्लाई ज़्यादा सही लग रहा है. ओके, ठीक है. Shockingly. अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है बड़ा सा, शॉकिंगली. जो हमारा फॉन्ट होगा वो वही यूज होगा, मोंटसेरात. ओके, मैं इसको बड़ा कर लूंगा लाइक दिस. तो शॉकिंगली का जो टेक्स्ट है इस पर मुझे डालना है डीप ग्लो. यहाँ से आके मैं डीप ग्लो डाल दूंगा लाइक दिस. और जो हमें इसका कलर रखना है वो रेड रखना है मे बी, क्योंकि वो भी फुटेज भी रेड है. तो ऐसा ना हो कि हमारा टेक्स्ट वाज़ा ही ना हो, लेकिन मैंने उसमें रखा था तो मैं श्योर हूँ कि आई होप 150 कर देंगे इसको, और इसको मैं कर दूंगा 0.25. ठीक है, तो आप कहीं कहीं जगह इसको बढ़ा भी सकते हो. जैसे ऊपर वाला एरिया में इसको बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से. और ये जो हमारा कुछ भी मैं चाह रहा हूँ उसमें एनिमेशन हो ना बेसिकली. ठीक है, डायरेक्टली लिखा हुआ आ जाइए, और इसको हम लाइक मूव करा देंगे ट्रांसफॉर्म प्रीसेट से लाइक दिस, और मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा. ठीक है, अब मैं यहाँ पर आऊँगा और अपने मटेरियल वाले पे जाऊँगा फोल्डर पे, और यहाँ से शॉकिंगली MOV. शॉकिंगली ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब ऊपर वाली लेयर है मैं इस पर क्लिक करूँगा, और सबसे स्टार्ट में आऊँगा और क्लिक कर दूँगा ड्रॉप शेडो पे, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा कुछ इस तरीके से. इसकी जो ऑपोसिटी है फुल कर देंगे, डायरेक्शन तो सही है, डिस्टेंस भी सही है. ठीक है, अब मैं इन सब को सिलेक्ट करूंगा लाइक दिस, राइट क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे जाऊंगा, नेक्स्ट कर दूंगा, और ट्रांसफॉर्म प्रीसेट डाल दूंगा इसके ऊपर मैं. अब आप देखना. Shockingly, prolonged exposure to phone screens can lead to severe and lasting damage to our vision, causing discomfort, fatigue,
and even irreversible conditions. تو میں نے کیا کیا کہ ہماری جو آڈیو ہے 22 سیکنڈ تک میں نے اس کے آگے کی کٹ کر لیا کیونکہ کورس کافی زیادہ لمبی ڈیوریشن کا ہو جائے گا اس سے. تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ بول رہا ہے, میں سن لیتا ہوں بول کے. Prolonged exposure to phone screens. ٹھیک ہے, میں ادھر آ گا. Prolonged exposure to phone screens can lead to severe and lasting damage to our vision. ٹھیک ہے, ڈیمیج اوور ویژن. Can lead to severe and lasting damage to our vision. ٹھیک ہے, یہاں تک. اب یہ ہمارا پارٹ ہے, یہاں سے اس کو میں تھوڑا پیچھے کر لوں گا لائک دس. اس کو میں مارک کر لوں گا پرپل کلر سے. اب جو ہمارا ٹارگیٹ ہے اس کو ایڈٹ کرنا ہے, تو میں یہاں پہ اسکرپٹ پہ جاؤں گا. یہاں سے میں ایکسپوجر ٹو فون اسکرین, یہ ہماری ہیڈنگ ہے, اس کو میں کاپی کر لوں گا. اور یہ ہماری آڈیو نمبر 4 ہے جو ہم ابھی تک ایکسپورٹ کر رہے ہیں بیسکلی. اور میں اس کو کنٹرول سی کر کے کاپی کر لوں گا. تو یہ ہماری جو اب کی ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 5 سیکنڈس کی ہے. Prolonged exposure to phone screen. اوکے, میں ایکسپورٹ پہ کلک کروں گا اور یہاں سے آؤں گا, اس کو میں MP3 کر لوں گا لائک دس. آڈیو 4, ٹھیک ہے, اور اس کو میں مٹیریل والے پہ آ کے ایکسپورٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے, آفٹر افیکٹس پہ جاؤں گا, کلوز پروجیکٹ کر دوں گا اور میں نیو کمپوزیشن بناؤں گا. کمپوزیشن ہماری جو ہوگی وہ ایکسپوجر ٹو فون اسکرینس کے نام سے ہوگی. ڈیوریشن اس کی 10 سیکنڈ صحیح ہے بالکل. کنٹرول ایس کروں گا اور میں یہاں پر آ کے سیو کر دوں گا یہاں پر. اوکے, اب میں اپنی آڈیو لے آؤں گا جو ہم نے آڈیو ڈالی ہے مٹیریل والے پہ, آڈیو نمبر 4. اوکے, اس کو میں ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دوں گا یہاں پر. Prolonged exposure to phone screen causing discomfort, lasting damage to phone screen. اچھا, یہ جو میں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے نا, یہ میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے پریمیئر سے ہی کام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. سو مارکنگ کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ اب مجھے پتا ہے کہ یار اس ایریے میں مجھے اپنی ایڈیٹنگ کرنی ہے. Prolonged exposure. ٹھیک ہے, اب میں یہاں پر میں نے کریکٹر اٹھایا ہوا تھا جو میں نے اصل میں جب میں نے یہ والا پروجیکٹ کر رہا تھا نا, میں نے اٹھاتے گیا, مجھے نہیں پتا تھا مجھے اس کا ٹیوٹوریل ریکارڈ کرنا ہے. ورنہ میں یہ تھا کہ میں کی ورڈس بھی رکھتا اپنے پاس کہ میں نے کس فوٹیج کے لیے کون سا کی ورڈ یوز کیا ہے اور کس امیج کے لیے. Prolonged exposure to phone. ٹھیک ہے, اب میں لکھوں گا مین موبائل یوزنگ, اور میں اس کو یہاں پہ بھی سرچ کر دوں گا, انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر دوں گا, اور میں اس کو کر دوں گا PNG. ٹھیک ہے, کوئی اب بندہ ہمیں موبائل یوز کرتا ہوا چاہیے جس کو ہم دکھا سکیں. اوکے, تو مثال کے طور پہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لوں گا. یا موبائل پاپولیشن بھی ہم لکھ سکتے ہیں, پاپولیشن. تو یہ بھی ہمیں مل جائے گا. جس ٹائپ کی میں نے ویڈیوز لگائی تھیں وہ اسی کی ورڈ سے میں بھی لگائی تھی میں نے. تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو کیونکہ بیسکلی ہم ٹریپ کی ایک بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی آئیز وغیرہ ڈیمیج کر رہا ہے, تو آپ یہ دکھا سکتے ہو, یہ دکھا سکتے ہو, یا یہ دکھا سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو میں نے ایک ڈاؤن لوڈ کر لی ہے, مجھے وہ بھی صحیح لگ رہی ہے, تو ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اب جو ہمارا کام ہو رہا ہے نا وہ پریمیئر پرو سے ہی ہو رہا ہے, تو میں اس کو کنٹرول ایکس کر کے کنٹرول وی کر دوں گا اور میں ایسے اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دوں گا لائک دس. Prolonged exposure to phone screen can lead to severe. ٹھیک ہے, یہاں تک میں کٹ کر دوں گا. اب ہمارا وگنیٹ افیکٹ لائے تھے ہم, یہاں سے میں اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دوں گا یہاں پر, اور میں ایک کلر میں ڈال دوں گا ریڈ کلر کا, جو میرے خیال میں ہم نے یوز بھی کیا تھا پچھلی دفعہ, تو وہ بنا ہوا ہے, لیکن ہم یہاں پر میں نے بلو سا کچھ کیا ہوا ہے. تو اگر آپ کو بلو وہ چاہیے تو آپ یہاں سے نیو وہ بنانا کلر میٹ, جیسے کہ پرپل ہے, اس کو ایسے کر کے کلر میٹ بنا لوں گا. اب میں اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دوں گا یہاں پر, اور اس کی جو سیٹنگ ہے میں فالو کر لوں گا ملٹی پلائی پہ. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھو یہ آ گیا. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر ہم کچھ پارٹیکلس ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ کافی زیادہ پارٹیکلس میں نے ڈاؤن لوڈ کیے تھے. تو اب اس کے پارٹیکلس کے لیے جو مجھے پارٹیکل لگانے ہیں, میں یہاں پہ لکھوں گا پارٹیکلس, رائٹ. اور اب مجھے یہاں سے جو بھی سمجھ آئے گا, یہ والے مجھے پارٹیکل کافی زیادہ سمجھ آتے ہیں, تو میں اس کو سمپلی ڈاؤن لوڈ کر دوں گا. یہ میرے خیال میں ایم او وی فارمیٹ ہے, تو یہ جیسے ہی آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگنے والا ہے. تو جب تک میں کیا کروں گا, ہم نے جو اپنا بندہ یہاں سے چوز کیا تھا فری پک سے, یہ اس کا بیک گراؤنڈ میں ہو گیا, میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لوں گا اور میں اس کو سمپلی اپنے فوٹو شاپ میں لے جاؤں گا.
یہاں سے میں اس کو آف کر لوں گا, ریڈ کلر بھی آف کر لوں گا. اب میں اس کو ڈاؤن لوڈ ہونے کا ویٹ کروں گا, یہ رہا, اور میں اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر لوں گا یہاں پر. ٹھیک ہے, میں گریڈینٹ میپ کے انڈر لے جاؤں گا اس کو کچھ اس طریقے سے. اور اب ہمارا یہ دیکھیں, اب بالکل یہ لائٹر ہو گیا ہے, بہت زیادہ لائٹ شو ہو رہا ہے. تو میں کیا کروں گا, ڈبل کلک کروں گا یہاں پہ کچھ اس طریقے سے, اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا برائٹ کر دوں گا. ابھی جو ہمارا بلیک کلر ہے نا, یہ کافی زیادہ ڈارک شو ہو رہا ہے, تو میں یلو کا ہی تھوڑا سا اس طریقے سے چوز کر لوں گا یہ. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں بندہ دکھانا ایسا نہیں ہے پورا ہم بندہ ہائڈ کر دیں اپنا, یہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. تو یہ جو ریڈ کلر ہے اس کو میں انیبل کروں گا اس طریقے سے, اور میں اس کو لے جاؤں گا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے آئس کی میرے خیال میں, تو میں آئس پہ لے جاؤں گا یہاں پر لائک دس, اور میں اس کو کاپی کر کے موبائل پہ بھی رکھ دوں گا لائک دس ٹو. اوکے, کچھ اس طریقے سے. اب میں بندے کو تھوڑا سا بڑا کر لوں گا, یہاں پہ سائز سے ایشو آ رہا ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے, یہ رہا. تو یہ ہمارا جو بندہ ہے بالکل اس نے پرفیکٹ کر دیا ہے. میں اس کو ایکسپورٹ کر لوں گا PNG فارمیٹ میں, اور میں اس کو کر دوں گا موبائل یوزنگ میں, اور ڈاؤن لوڈ میں اس کو کروں گا لائک اس کو میں جو ایکسپورٹ کر رہا ہوں PNG میں وہ میں کروں گا مٹیریل والے فولڈر میں. ٹھیک ہے, میں اس کو سیو کر دوں گا اور PNG میں اس کو میں اوکے کر دوں گا. اب میں یہاں سے جا کے اپنا کریکٹر لے آؤں گا, یہ رہا. اس کو میں ڈریگ اینڈ ڈراپ کر لوں گا لائک دس. And lasting damage. اچھا, یہ بولے لاسٹنگ ڈیمیجنگ یور آئیز. تو ہمارا جو ٹریک میٹ تھا جو ہم لائے تھے یہاں پر تھا, یہ رہا. ٹھیک ہے, یہاں پر نا تھوڑا سا اوپر میں اس کو کر دیتا ہوں, یہاں سے وہ آ جائے گا انک افیکٹ, ہمارا بلڈ انک افیکٹ آ جائے گا. اس کو میں کر لیتا ہوں ملٹی پلائی لائک دس. To severe and last اوکے, جو ہمارا ٹریک میٹ ہے اس کو میں تھوڑی سی برائٹنس کم کر دوں گا یہاں سے, can lead to severe and lasting damage to our ویژول. ٹھیک ہے, یہاں تک. vision. اب اس سے پہلے کیا ہوا کہ ہمارا جو کریکٹر ہے PNG والا, میں اس کو 599 جو اس کی سیٹنگ ہے اس کو ہم نیچے سے اوپر لے آئیں گے لائک دس, اور میں یہاں سے اس کو ایز ان کر دوں گا اور اس کو میں کر دوں گا ایز آؤٹ. ٹھیک ہے, جس طریقے سے ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا. Prolonged اب میں دوبارہ اپنی ویڈیو بھی دیکھ لیتا ہوں. phone screens can lead to severe ٹھیک ہے, یہ بول رہا ہے کہ یہاں سے ہماری یہ اسٹارٹ ہو رہی ہے prolonged exposure to screen can lead. ٹھیک ہے, یہاں سے میں اس کو 2 فون اسکرینس تک لے جاؤں گا, یہاں سے 2 فون اسکرینس کاپی. اوکے, اور میں یہاں پر آؤں گا, اس کو میں اوپر کر لوں گا. ٹیکسٹ افیکٹ جو ہے میں ایک اور بنا لوں گا ایسا کچھ اس طریقے سے, ایکسپوجر ٹو فون اسکرین. ٹھیک ہے, تو میں کیا کروں گا, میں اس کو آفٹر افیکٹس پہ لے کے چلے جاؤں گا جیسے ہم لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں ابھی تک. میں ڈبل کلک کروں گا, یہاں سے میں ڈال لوں گا ڈیپ گلو کا پری سیٹ کچھ اس طریقے سے, اور اس کی جو سیٹنگ ہے وہ میں وہی رکھوں گا, تھوڑی سی کم کر دیں گے اس کو لائک دس. اور یہاں سے میں بلر فیڈ ان کا افیکٹ ڈال دوں گا, بلر اینڈ فیڈ ان. ٹھیک ہے, اس طریقے کا. اب میں اس کو ایکسپورٹ کر لوں گا. اوکے, جب یہ ایکسپورٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کچھ اس طریقے سے, اور میں اس کو یہاں سے ریپلیس کر دوں گا. اب ہمارے جو پارٹیکل میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا وہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو گیا, تو میں ڈاؤن لوڈس میں جا کے اس کو کنٹرول ایکس کر کے کنٹرول وی کر دوں گا, اور میں اس کو یہاں پہ لے آؤں گا ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے. ٹھیک ہے, اب میں اس کو لے جاؤں گا تھوڑا سا اوپر, ٹریک میٹ کے نیچے میں اپنا ٹیکسٹ رکھ دوں گا کچھ اس طریقے سے, اور یہاں سب سے پیچھے میں اپنا پارٹیکل بھی رکھ دوں گا. اس کی جو اوپیسٹی ہے پارٹیکل کی تھوڑی سی کم کر دوں گا میں. prolonged exposure to phone screens اوکے, جو ٹیکسٹ کا گلو ہے وہ کافی زیادہ ایشو کر رہا ہے,
وہاں پہ جا کے وہ صحیح سے شو نہیں ہو رہا, تو میں ڈیپ گلو کو یہاں سے ہٹا دوں گا. میں یہاں سے سمپلی ہمارا جو گلو ہے وہ میں یہاں پہ ڈال دوں گا کچھ اس طریقے سے. ٹھیک ہے, میں اس کو کاپی کروں گا اور یہ والی کمپوزیشن کو میں ایکسپورٹ کروں گا کیونکہ اس کا سائز بالکل صحیح ہے. تو ایک دفعہ یہ رینیم کرنے کا بولے گا, میں اس کو رینیم کر دوں گا مٹیریل پہ جا کے, اور اس کو میں کوئک ٹائم کر کے ایم او وی میں اس کو ایکسپورٹ کر لوں گا, جو ہمارا ٹرانسپیرنٹ وہ ہوتا ہے افیکٹ. ٹھیک ہے, میں اس کو لے جاؤں گا کچھ اس طریقے سے. ٹھیک ہے, یہ ویژن وغیرہ کی بات ہوئی ہے. تو جو ہمارا ٹریک میٹ ہے, اگر میں اس کو یہاں سے بڑھا دیتا ہوں اور میں اس کو اوور لے کروں گا تو یہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے اس پہ کافی اچھا افیکٹ لگے گا. یہ damage to our vision. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈیمیجنگ اگر ویژن کی بات کر رہا ہے تو میں یہاں سے جو ایکسٹرا فوٹیج نکلی ہوئی ہے اس کو میں سی سے ریزر ٹول سے کٹ کر دوں گا اور ان سب کو میں ایک ہی ساتھ نیسٹ کر دوں گا لائک دس. اور اس کو بعد آپ کو پتہ ہے میں آؤں گا افیکٹس پہ اور یہاں سے ٹرانسفارم پہ ریسیٹ میں ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دوں گا کچھ اس طریقے سے. اوکے, یہ بولے کازنگ ڈسکمفرٹ, تو ہمیں کیا کرنا ہے, فری پک پہ جانا ہے اس طریقے سے, ڈسکمفرٹ, اور میں اس کا اوریجنل ہاریزونٹل سلیکٹ کر لوں گا. And lasting damage to our vision, causing discomfort, fatigue, and even irreversible conditions. ٹھیک ہے, میں اس کو ڈاؤن لوڈ کروں گا. اب ہمیں اس کے پیچھے ٹیکسٹ لکھتے رہنے, یہ امیج آئی, اس کے پیچھے ٹیکسٹ لکھ دیا, پھر ٹرانزیشن لگا دیں گے ہم. ٹھیک ہے, اب میں فٹیگ یہاں سے میں ڈاؤن لوڈ کر لوں گا اس کو بھی والا لائک دس, اور میں اس کو کر لوں گا کاپی یہاں سے بھی, ارریورسیبل کنڈیشن. اوکے, اور میں اس کو بھی یہاں پہ بھی سرچ کر لوں گا. صحیح ہے, میں اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لوں گا یہاں سے کیونکہ یہ والی امیج, اب ہمارے پاس جو تینوں امیج تھیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں. تو میں کیا کروں گا, ایڈوبی ایکسپریس پہ آؤں گا, یہاں سے اس کو تھوڑا بیک کر لیں گے اور یہ سب کے میں بیک گراؤنڈ ریموو کروں گا ون بائی ون کر کے. سب سے پہلے میں اس کا ریموو کر لیتا ہوں. ہمیں بیک گراؤنڈ والی بھی چاہیے, وداؤٹ بیک گراؤنڈ بھی چاہیے, تاکہ اس کے پیچھے ٹیکسٹنگ لکھ سکے. ماسکنگ کرنا چاہ رہا ہوں بیسکلی میں. اوکے, یہ ون ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے ہمارے پاس. میں اس کو ڈاؤن لوڈ پہ کلک کر لوں گا. سائن اپ مانگ رہے تو میں کیا کروں گا, یہاں پر آؤں گا, اپنی جو ود اینڈ وداؤٹ بیک گراؤنڈ کی امیج ہے ان کو میں فوٹو شاپ پہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دوں گا. ٹھیک ہے, لائک دس, اس کو میں ہائڈ کر دوں گا اور ان دونوں کو میں بڑا کر لوں گا کچھ اس طریقے سے. ٹھیک ہے, بس کوئی ڈفرینس نہیں ہے, صرف ایک وداؤٹ بیک گراؤنڈ ہے اور ایک ود بیک گراؤنڈ ہے. اور یہ ہمارا کیا تھا, ڈسکمفرٹ. ٹھیک ہے, ڈسکمفرٹ جے پیگ آ گئی ہمارے پاس ایک مٹیریل والے پہ, جے پیگ آ گئی, اور ایک آ گئی ڈسکمفرٹ پی این جی. ٹھیک ہے, اب میں اس کو پریمیئر پرو پہ لے کے آؤں گا. یہ ہماری 1 اور یہ ہماری 2. Causing discomfort, fatigue. ٹھیک ہے, اب میں یہاں سے اپنا ٹیکسٹ کاپی کروں گا, ڈسکمفرٹ کا ٹیکسٹ لکھ لوں گا یہاں پہ آ کے لائک دس, اور میں اس کو کر دوں گا اتنا بڑا ٹیکسٹ کو. ٹھیک ہے, اچھا, اب میں کیا کروں گا, ٹیکسٹ کو نیچے لے جاؤں گا کچھ اس طریقے سے تاکہ امیج کے پیچھے آ جائے کچھ اس طریقے سے, اور میں اس کو تھوڑا سا اوپر کر لوں گا, اور میں اس کو آفٹر افیکٹس میں لے کے جاؤں گا ایز یوزول, جیسے ہم لوگ کرے جا رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے آگے. ہمیں یہی کرنا ہے سارا. میں اس کا جو ڈیپ گلو ہے وہ میں اس کو کاپی کر لوں گا یہاں سے, اور اب میں لکھنا ہے سلائڈ اینڈ پاپ ان, یا سلائڈ, یہ رہا. یہ ٹھیک ہے, یہ اچھا لگ رہا ہے ڈسکمفرٹ کا, اور میں اس کو ایکسپورٹ کر لوں گا. اب اسی طریقے سے جیسا میں نے کیا تھا میں اپنے ساری امیجز کے ساتھ کروں گا. اب جو ہماری دوسری والی امیج تھی فٹیگ کی, وہ بھی میں یہاں سے آ کے لے جاؤں گا, اور اس کے ساتھ بھی مجھے یہی سیم سین کرنا ہے.
اب جو ہمارا ڈسکمفرٹ کا ٹیکسٹ ہے وہ میں یہاں سے لے آؤں گا, یہ رہا, ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دوں گا اور میں اس کو بڑا کر لوں گا اور میں اس کے پیچھے رکھ دوں گا اس کو. causing discomfort, fatigue. ٹھیک ہے, اس کو میں ڈاؤن لوڈ کر دوں گا. اور ان دونوں کو میں ود اینڈ وداؤٹ بیک گراؤنڈ والے کو فوٹو شاپ میں لے جاؤں گا کچھ اس طریقے سے. اگین ٹھیک ہے, میں ان کو بڑا کر لوں گا. اور یہ جو ہمارا فٹیک تھا یہاں پہ, میں اس کو بھی کاپی کر لوں گا. ایک ہمارے پاس آئے گی جے پیک, اور ایک کو میں کلک کر کے پی این جی ڈاؤن لوڈ کر لوں گا کچھ اس طریقے سے, تاکہ اس کے پیچھے بھی ہم کام کر سکیں. اوکے, اب میں دونوں کو لے جاؤں گا اپنے پریمیئر پرو پہ لائک دس, اور جیسا میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا ویسا میں اس دفعہ بھی کر لوں گا. fatigue, and even irreversible condition. اچھا, یہ ریورسیبل کنڈیشن جو ہے نا یہ ایک ہی کی ورڈ ہے بیسکلی, کیونکہ میں نے جب ایک فوٹیج فائنڈ کری تو وہی آ رہی ہے. تو میں یہاں پر ٹریک میٹ کا استعمال کروں گا دوبارہ سے, ویئر از ٹریک میٹ, کیونکہ میں سب چیزوں کو نیسٹ کرتے جا رہا ہوں, تو اس کی ہی وجہ سے ہمارے پاس ساری چیزیں بند ہو رہی ہیں بیسکلی. ٹھیک ہے, اس کو میں کر دوں گا ملٹیپلائی, And even irreversible condition. اس کو میں کروں گا نیسٹ. ٹھیک ہے, اور جو ہماری اوور لے تھی یہاں پر, یہ والی, اس کو میں کاپی کر لوں گا اور میں یہاں پر لے کے اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دوں گا. Image. Our vision. Causing discomfort. Fatigue. ٹھیک ہے, اچھا زوم ان اینڈ آؤٹ کا کیا سین ہوتا ہے. میں اس کو زوم ان اگر اتنا کر رہا ہوں بیسکلی, تو میں اس کو یہاں سے اینڈ تک میں اس کو پورا 100 کر دوں گا. ایز ان کیا اور اس کو ایز آؤٹ کر دیا. Fatigue, and even irreversible conditions. ٹھیک ہے, لائک دس. اچھا, یہاں تک بہت اچھی ویڈیو بنی ہے. تو میں کیا کروں گا, یہاں پہ ونڈو پہ آؤں گا, پریمیئر کمپوزر, اور یہاں سے ٹرانزیشن آتی ہے ہمارے پاس زوم ان اینڈ آؤٹ کی, تو میں اس کو لگا سکتا ہوں یہاں پر, مے بی بہت اچھا لگے گا. ایک یہاں پر آ گئی زوم ان کی, اور ایک ہمارے پاس پین ٹرانزیشن یہاں پر آ جائے گی. But and even irreversible conditions. ٹھیک ہے, تو اب ہماری باری ہے میوزک کی. سارا کام ڈن ہو گیا, ٹرانزیشنز وغیرہ آپ اپنے حساب سے لگا دینا. ایکسپلیننگ کا ہم نے میوزک ڈاؤن لوڈ کیا تھا بیسکلی, تو میں کیا کروں گا, یہاں سے اس کو پلے کرتے ہیں. Did you know اچھا, میوزک کے لیے میں تھوڑا سا اس کو نیچے کر دوں گا. that the device you're holding right now could be silently damaging your اور یہاں سے میں اس کو فنش کر دوں گا اینڈ سے. conditions? سو اب میں کیا کروں گا, اگر میری ویڈیو یہاں پہ انٹرو ریڈی ہوا ہے, میں ایکسپورٹ پہ جاؤں گا اور اس کو 1080 پہ میں اس کو ایکسپورٹ کر لوں گا یہاں سے آ کے, اینڈ کورس فائنل ایکسپورٹ. ٹھیک ہے, یہاں پر آئے ہم ایچ بی کلاسز, اور یہاں سے میں نے اس کو ایکسپورٹ کر لیا.
Did you know that the device you're holding right now could be silently damaging your eyes? In an age where our phones have become extensions of ourselves, we often overlook the unseen impact they have on our health. Shockingly, prolonged exposure to phone screens can lead to severe and lasting damage to our vision, causing discomfort, fatigue, and even irreversible conditions. ओके सो लेट मी ब्रेक डाउन इस वीडियो में हमने क्या सीखा है. काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हुई है. मैं बोल दूँ तो भाई 1 घंटे का मैं आपको एडिटिंग करना सिखा दूँ, लेकिन वो जो कोर्स होगा वो 50 से 60 घंटे का भी हो जाएगा फिर ऐसे तो, राइट. तो दिस लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. आपको कटिंग ऐड करनी होती है कोर्स में बहुत ज़्यादा. लिटरली मैं कोर्स बना रहा हूँ. कोर्स बनाना इम्पॉर्टेंट तो मेरे ख्याल में नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, 2024 के अंदर. लेकिन जो आपकी वैल्यू अगर आप टू बी ऑनेस्ट वो दे रहे हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑडियंस को पता हो कि हाँ यार ये बंदा मैं वाकई में फ्री एजुकेशन दे रहा है. सेकंड चीज़, कोर्स बनाना मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कोर्स बनाना, ठीक है. आपको एक एक चीज़ का डिटेल देखनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग जब प्रोजेक्ट एडिट कर रहे होते हैं होता ये है कि मैं बोलता हूँ यार इसको ये वाले फोल्डर में सेव कर दो, इसके वाले फोल्डर में. लेकिन उसी दौरान जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता हूँ तो उनको मुझे टीच करना है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज फाइल्स वेल, राइट. आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को कस्टमाइज रख सकते हो. तो जब मैं उनको ये टीच कर रहा हूँ, जब मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं होगी तो मैं कैसे दूसरों को बताऊंगा कि भैया ऐसे ऑर्गेनाइज आप रख सकते हो अपनी सारी चीज़ों को, राइट. तो यही सारी चीज़ें होती हैं. तो कोर्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है. आप लोग जब इस स्टेज पे आओगे भाई यार बना के देख लेना. अगर ये बोल लो ना कि इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आए, इसने बना दिया, आप इस लेवल पे आके देखना कि आपको जब लगे कि हाँ कोर्स बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मैं आपको खुद बोलूँगा ऐसा नहीं होता. ये तकरीबन 5 घंटे का पूरा कोर्स है, डलेगा 1.5, 2, 2.5 घंटे का मैक्स, ठीक है. कटिंग बहुत ज़्यादा होती है. तो अब मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले हम लोग ने बात करी कैमरा ट्रैकिंग की. हम लोग ने कैमरे की मदद से 3D में बंदे को हमने लाए, ठीक है. ये बैकग्राउंड था हमारा, उसके बाद हमारा बंदा आया और हमने इसको थोड़ी पपेट से हमने इसको थोड़ा गर्दन वगैरह मूव करवा दी थी पपेट टूल से. और फिर ये साइड में गए नल ऑब्जेक्ट की मदद से. नल ऑब्जेक्ट में हमने क्या की फ्रेमिंग की थी मैंने आपको ये बताया. फिर इंक ट्रांजिशन का हमने कैसे यूज़ किया. देखिए नल ऑब्जेक्ट के बाद 3D करने के बाद हम यहाँ पर इस करेक्टर को यहाँ पर लिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से. अगर हमारा करेक्टर ही 3D नहीं होता, हमारी जो 3 से 4 फाइल थी ये 3D नहीं होती, तो ये सारा कुछ साइड में चले जाता, ये सारा कुछ सेंटर में रहता, ठीक है. काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन है, लेकिन द थिंग इज के आई टीच के हाउ टू यूज़ 3D कैमरा कैसे आप लोग लगा सकते हो और नल ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है. फिर उसके बाद हम लोग टेक्स्ट कैसे प्रीसेट कैसे यूज़ करते हैं आफ्टर इफेक्ट के, मैंने वो सिखाया इंक ट्रांजिशन से. फिर जूम इन किया. अब ये मोबाइल की स्क्रीन को फोटोशॉप में मैंने कस्टमाइज़ किया, फिर एक एक करके मैंने उसको सिलेक्ट किया और सारा कुछ मैंने इसको हैंड भी मूव करवाया जो रियलिस्टिक लग रहा है. फिर यहाँ से हमने आफ्टर इफेक्ट से बैकग्राउंड रिमूव करना सीखा वीडियो का, और यहाँ से फिर हमने मार्किंग करी रेड कलर की, फोटोशॉप से ग्रेडियंट मैप डाला, और फिर यहाँ पे हमने टेक्स्ट इफेक्ट लिखा, ठीक है. यहाँ पर भी हमने सेम वही चीज़ की है फॉलो. और एट द एंड हमारे पास यहाँ पर डिस्कम्फर्ट आ गया, और यहाँ पर हम जूम इन से जूम आउट करवा के यहाँ पर हम ट्रैकमेट लिया है, ठीक है. तो इस कोर्स में हम लोग ने बिल्कुल ये सारा मेथड सीखे आफ्टर इफेक्ट्स में. और जो भी मैंने यहाँ पे एसेट्स यूज़ किए हैं आप लोगों को एट द एंड डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो. सो येस दैट्स इट. आई होप आपने एंजॉय किया होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी. जो चीज़ें सीखी हैं यू कैन ऑल्सो मैंशन मी ऑन इंस्टाग्राम @GFX कि आई एम लर्निंग दिस टुडे फ्रॉम योर कोर्स. सो मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ ये बंदा मेरे वाले कोर्स से सीख रहा है. सो मेक श्योर कि आप लोग जब भी कोई स्टेप यहाँ से सीखो और उसको आफ्टर इफेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करो, प्रीमियर प्रो पे इम्प्लीमेंट करो, जस्ट रिकॉर्ड अ 20 second 50 second story and tag me on story @GFX on Instagram, right. आप मुझे वहाँ पे टैग करो, आई विल री शेयर इन माई स्टोरी एज वेल, ओके. मैं उसको हाईलाइट में डाल दूंगा बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू वैल्यू फॉर फ्री बेसिकली. इफ़ आई नोटिस कि हाँ यार बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं जो उस कोर्स से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू लेके बैठे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्ड करा है, बहुत ज़्यादा सीखा है. सो श्योरली आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग जो मुझे आती है by the help of free courses, by the help of YouTube, by the help of Instagram, Twitter, TikTok और Facebook as well, okay. So stay tuned. If you have some question again, तो मैं आपको ये बोलूँगा आप मुझे कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे मैसेज कर देना एंड पूरे टेक्स्ट कर देना. आई डोंट वांट टू लिसन द वॉइस मैसेज है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ में मेरी हेल्प करना. मुझे टेक्स्ट मैसेज ज़्यादा सही लगता है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. सो दिस इज़ द वीडियो, दिस इज़ द कोर्स जिसके लिए आप लोगों ने 7 महीने वेट करा मेरे लिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट.
اینڈ اف یو وانٹ ٹو اسکیل یور بزنس, اف یو وانٹ ٹو اسکیل یور ایجنسی, کہ ایجنسی کو اسکیل اپ کیا جا سکتا ہے, اپنی ایجنسی کو کیسے چلایا جاتا ہے, بیسکلی اسٹارٹ کیسے کیا جاتا ہے, یا پھر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یار کچھ پیسے ہیں جس کو انویسٹ کیا جائے, یا کچھ ایسی اسکل مجھے سیکھنی ہے جو میں نہیں سیکھ پا رہا, لائک ویڈیو ایڈیٹنگ, گرافک ڈیزائننگ. سو بہت زیادہ اسکلز ہیں جو یہ والے چینل سے آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گی. اپنے بزنس کو اسکیل کیسے کرنا ہے, آئی ول ٹیچ یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. آئی ہوپ یو ول انجوائے. If you like this video, make sure to subscribe the channel. Until our screens meet again, take care and stay curious.